آج کا وقت ہے. آپ نے 2.5 سال 1.5 سال انتظار نہیں کرنا ہے کہ کتابیں میری بند ہوں گی تو میں دنیا میں نکلوں گا. آج کا وقت ہے. جو آپ انسٹاگرام سکرول کرتے ہیں، فیس بک سکرول کرتے ہیں، گھنٹہ کم کر دیں یار. کچھ کام کی بات کر لیں، کام کے لوگوں سے مل لیں. اور جون 23 کے اندر جو کلوزنگ FTS تھا PWC کا وہ 33 تھا. اور آپ کا؟ میرا بھی 33 تھا. باٹم لائن I was just between you. I was just 42 FTS والا person. He wasn't even prepared to tell his purpose statement. Professional summary. Tell us about yourself. It's a basic question of any interview. اگر آپ کو یہ نہیں نہ آتا تو دیٹ مینس آپ فرم کے لیے قابل ہی نہیں ہیں. تو پہلا اسٹیج ہم نے بولنا سیکھنا ہے. دوسرا اسٹیج ہے ہمیں ریزنیبل الفاظ سے بولنا سیکھنا ہے. ہمارے پاس الفاظ پورے ہیں. تیسری اسٹیج ہے کہ اگلا بندہ سمجھ پا رہا ہے میری بات. وہ تو سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ریفرنس ہے. آپ انڈکشن پہ آتے ہیں تو اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واقعی میں ایسا ہے؟ دیکھیں انٹرویو ٹیبل میں الحمدللہ بیٹھا اتنا ٹائم ہو گیا کہ انالائز ہو جاتا ہے کہ بیہائنڈ دا ٹیبل انڈر ٹیبل یہ فرٹرنیٹی اتنی خوبصورت فرٹرنیٹی نا. ایسا ہی ہے. آپ کبھی بھی کسی کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو چھوڑیں، پریزیڈنٹ کے پاس آئے کہ پریزیڈنٹ کے پاس آئے کھڑے ہو جائیں تو کچھ نہیں بولنا آپ نے، وہ خود آپ کو ریفر کرے گا کیا ہے. اب آپ میں سے کہیں گے جناب میرے بگ 4 کے آرٹیکلز نہیں لگے، میں کیا کروں، یہ چھوڑ دوں؟ کیوں؟ یہ آپ کو بتایا ہی کس نے کہ جناب بگ 4 کی آرٹیکلز ہی اینڈ گیم ہے. باقی جو 800 فرمز ہیں وہ کیا کرنے بیٹھی ہیں. اور میرے خیال سب سے زیادہ لکی لوگ وہ ہیں جن کا بگ 4 میں نہیں ہوتا، کیونکہ دے ہیو سم تھنگ ٹو پروو. بچہ کہتا ہے کہ جناب میں کیا کروں، بالکل میرا آڈٹ میں نہیں ہوتا، میں کیا کروں. تو میں نے فوکس کیا کہ نا میں نے نا آڈٹ کی بھی بلنگ کی ہے، میں نے ٹیکس کی بھی بلنگ کی ہے، میں نے ایڈوائزری کی بلنگ کی ہے. السلام علیکم دوستو، میں ہوں فضل اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں کیریئر انسائٹس وتھ فضل. دوستو آج کی اس ایپیسوڈ میں جو نوجوان ہمارے مہمان ہیں وہ ایک انرجیٹک اور ایک بہت ہی ایکٹیو CA اسٹوڈنٹ ہیں. ابھی ان کے آرٹیکلس چل رہے ہیں فرگوسن میں، اور اس کے علاوہ وہ ایک پبلک اسپیکر بھی ہیں. اور وہ نہ صرف اپنے ہی ایک ڈریم کو فالو کر رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی ہیلپ کر رہے ہیں، دوسرے اسٹوڈنٹس کی مینٹورنگ کر رہے ہیں، پرٹیکولرلی CA اسٹوڈنٹس کی. تو آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، وہ ہے انڈکشن اور آرٹیکلشپ. تو آپ سب سے گزارش ہے پرٹیکولرلی ان اسٹوڈنٹس سے جو کہ ابھی جس لیول پہ بھی ہیں، فار ایگزامپل PRC میں ہیں یا کیف میں ہیں، بعد میں وہ فیوچر میں آرٹیکلس میں جائیں گے، یا کیف پاس کرنے کے بعد انڈکشن کے حوالے سے وہ کوئی اسٹرگل کر رہے ہیں، انڈکشن ڈھونڈ رہے ہیں، یا ڈیورنگ ٹریننگ ہے ان کو اسٹڈی مینیج کرنا ہوتا ہے ڈیورنگ آرٹیکلس. ان سب اسٹوڈنٹس سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. تو آج کے ہمارے مہمان ہیں معاذ اللہ خان، جو کہ لاہور سے ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے تعارف کا، کافی آپ نے گہرا تعارف کروا دیا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ، فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. پرٹیکولرلی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پچھلے 3 دن سے اسلام آباد میں ہیں، بیک ٹو بیک آپ کے ایونٹس چل رہے ہیں، اور رات کو 10-11 بلکہ 3 بجے تک آپ مصروف ہوتے ہیں ایونٹس میں. اور آج جب آپ پشاور سے جا رہے تھے تو میں نے آپ کو پکڑ لیا. تو یہ جو ہے نا، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ فرسٹ آف آل. آلویز ویلکم، آلویز دیر فار دا کمیونٹی. اور دوسرا مجھے بتائیں کہ آپ جو ہے نا کس طرح مینیج کرتے ہیں یہ زیادہ اسٹریس نہیں ہوتا؟ آپ ایگزاسٹ نہیں ہوتے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں ایگزاسٹ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے، بس میں نے کسی طریقے سے آئی ہیو فاؤنڈ مائی لیجر ٹائم، کہ جو میرا لیجر ٹائم ہے نا وہ انہی چیزوں میں ہی ہے میرا. لائک آپ کو لگتا ہے کہ جناب میں ایک ایونٹ آرگنائز کروا رہا ہوں، میں ہسل بسل کے اندر ہوں، میں ججز ارینج کر رہا ہوں، میں آڈینس دیکھ رہا ہوں، میں موسیز دیکھ رہا ہوں، وہ سب میرے لیے اسٹریس نہیں ہے، وہ میرے لیے لیجر ٹائم ہے. پیشن ہے آپ کا؟ میرا پیشن ہے. somehow I am relaxing myself while doing all that. So this is how I am being able to present a presentation on Wednesday at an institute about networking. On Thursday full fledged ایک ایونٹ کے لیے ہم پری پلاننگ کرتے ہیں، ہم more than 15 firms وزٹ کرتے ہیں پرسنلی. فرائیڈے کو ایونٹ کرواتے ہیں، اس میں آپ بھی تھے، آئی کیپ کے اندر کرواتے ہیں.
اور وہ ایونٹ کی پریپریشن اور پوسٹ ورک ہمارا صبح 6 بجے تک چلتا ہے. ہم واپس فری ہو کے 10 بجے تک آتے ہیں اور 11 بجے واپس ہم پشاور کے نکلتے ہیں کیونکہ ہمارا پھر ایونٹ ہے. اس سب کے اندر میرا اسٹریس زیرو ہے. اسی وجہ سے میں دوبارہ اسی پشاور والا ایونٹ کر کے واپس ادھر ہم پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور ابھی بھی 12 بج رہے ہیں رات کے. اور ابھی بھی 12 بج رہے ہیں رات کے. بٹ دس از ہاؤ اٹ از. اٹس ناٹ اسٹریسفل. اٹس سم تھنگ آئی لو. اٹس سم تھنگ آئی اسٹینڈ بائی. انسپائرنگ اس میں بہت بڑا لیسن ہے. میں تو جب مجھے پتہ ہے آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. اور جب ایونٹ مینجمنٹ میں اگر ریگولرلی 2 دن کوئی ایونٹ مینیج کرتا ہوں تو تیسرا دن میں ضرور چھٹی کرتا ہوں. تو بہت مشکل کام ہوتا ہے. اچھا اس حوالے سے میرے 2 کوسچنس ہیں آپ سے. آپ بھی جنریشن زی سے بلونگ کرتے ہیں ایز فار ایز آئی گیس. بالکل. تو جنریشن زی کو بڑا نکما سمجھا جاتا ہے. اتنے مس پرسیپشن ہیں کہ اتنے لیزی ہیں, بہت کام چور. اور آپ کیسے مطلب ہے کہ میرے خیال سے نا شروع سے ہی میرے آس پاس کے جو لوگ تھے نا وہ جنریشن زیڈ کے تھے ہی نہیں. وہ میرے پچھلی جنریشن کے تھے. لائک وین آئی گاٹ آؤٹ فرام میٹرک, میں انٹرمیڈیٹ میں آیا اینڈ آئی ریئلائز کہ جو میرا سرکل ہے وہی ڈٹرمائن کرے گا کہ میرا جو ایکسپینشن کتنی زیادہ ہو سکتی ہے, میرے انٹلیکٹ کی, میرے پیشن کی, میری کیپیسٹی کتنی بڑھ سکتی ہے. اٹ از ڈائریکٹلی پرپورشنل جو میرا سرکل ہوگا. اور جو میرا سرکل انٹرمیڈیٹ میں تھا دیٹ واز کوائٹ ویری, میں سمجھوں گا کہ چھوٹا سرکل تھا وہ. اچھا. تو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ٹوسٹ ماسٹرز ایکچولی which got me to know a lot of people that were far beyond my age, that were actually past that whole generation gap and they were doing something. تو میرا سرکل ان لوگوں کے ارد گرد آنے لگا کیونکہ وہ پروڈکٹیو تھے, وہ پچھلی جنریشن سے تھے. تو ان کی کیپیسٹی کچھ حد تک میٹ کرتے کرتے, کوشش کرتے کرتے, آئی میڈ مائی سیلف انٹو بلیونگ کہ بھائی جان کچھ الگ کرنا ہے اور کر کے دم لینا ہے. تو میرے خیال سے اور آپ کر کے دکھائیں. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ جو جنریشنل گیپ ہے اس کو فل کیا جا سکتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ اب جب آپ کے سرکل میں 4-5 لوگ ہوں تو چھٹا آپ بھی وہی بن سکتے ہیں. اچھا, دوسرا مس پرسیپشن آپ کے جو ہے نا اس ماشاء اللہ انرجیٹک ایکٹیویٹی سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ سی اے اسٹوڈنٹس اور سی اے کوالیفائڈ اینڈ سی اے اسٹوڈنٹس دونوں کو انٹروورٹ سمجھا جاتا ہے اور ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں یہ تو بہت کم ہوتی ہیں ان کی. تو اس بارے میں بھی آپ کے جو ہے نا آپ کی رائے کرنا ہے. دیکھیں آپ کے نا کوشچن کے نا 2 پرسپیکٹیوز ہیں اور میں دونوں سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. الحمد للہ میری فرم کے اندر میں ایسی پوزیشن میں آ گئی ہوں کہ میں انٹرویوز میں بیٹھنے لگا ہوں ماشاء اللہ. اور میں اب خود دیکھتا ہوں کہ اگلی جو کیٹیگری آ رہی ہے انڈکشنس کی وہ کس اسٹیج کے اندر ہے. اور الحمد للہ آئی ہیو کانٹیکٹس ان ادر فرمس کہ میں دوسری فرمز بھی بلاتی ہیں کہ آئیں آپ پینل کا حصہ بنے اور انسائٹس دیں ہمیں. اس کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ جو ہماری اس وقت جنریشن آ رہی ہے, اب آپ FTS 40 سے 42 تک آ جائیں, میں جو انٹرویوز لی ہیں اس کے اندر 96% آف دا سیریز وہ صرف PRC اور کیف کی گرد ہی گھوم رہی ہیں, اور میکسیمم بک ریڈنگ یا کوئی ایک آدھی ہابی بس. جس کی وجہ سے آئی ریئلائز کہ وہ بہت ہی انٹروورٹ اور شائع ہوتے ہیں. اگین جس کی وجہ سے انٹرویو ٹھیک نہیں ہوتا اور بلیم آتا ہے کہ یار میں بس ریفرنس انڈکشن ہی نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن آن دا ادر ہینڈ جو 4% ہے 96% وہ ہیں جن کی سیم CV ہے AFC PRC کیف. لیکن جو ہمارے پاس 4% ہیں وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ الگ کر رہے ہیں. وہ MUNs کر رہے ہیں, وہ ٹوسٹ ماسٹرس میں ہیں, وہ پبلک اسپیکنگ کے اندر ہیں, وہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر ہیں, ایکسٹرا کریکولر کچھ کر رہے ہیں, وہ اپنے کالج کے اندر سوسائٹیز بنا رہے ہیں, سوسائٹیز کا پارٹ ہیں, ICAP کے ساتھ ایونٹ اٹینڈ کر رہے ہیں, والنٹیئر کر رہے ہیں. تو آئی گیس اسکائی از دا لمٹ اگر بندہ کام کرنا چاہ رہا ہے. کبھی میں نے یہ نہیں سنا کہ میں نے میرے کسی کولیگ نے کسی ممبر کو اپروچ کیا ہو جو ایونٹ کروا رہا ہو ICAP کے ساتھ, NRC ممبر, کاسا ممبر, کوئی بھی ممبر, اور اس ممبر نے انکار کیا ہو کہ نہیں جگہ پوری ہے میرے پاس. ابھی بھی ہم نے ایونٹ کروائے, میں لاہور سے آیا ہوں, اسلام آباد کے بندے ہم نے فرام دا فلور لیے ہیں اور لوگوں نے خود اپروچ کیا کہ یار ہم نے والنٹیئرنگ کرنی ہے, آپ آئیں. بالکل. 10 لوگ آرگنائزنگ کمیٹی کے ہمارے پاس اسلام آباد سے تھے اور 5 پشاور سے تھے. بالکل صحیح.
جو کہ خود کاسٹ ممبرز نے سورس کیے تھے فرام دا فرمز. بالکل صحیح. آئی کیپ کے بھی ایونٹس میں والنٹیئرز ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیس ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. تو میرے خیال سے جب میں نے والنٹیئرنگ شروع کی تھی آئی کیپ کے ایونٹس کے لیے, تب اتنا ٹرینڈ نہیں تھا, لائک اٹس بیک ان 2021 2022, لیکن آئی ہیو سین پیپل اڈیپٹ, دے ہیو اسٹارٹیڈ ٹو نیٹ ورک, دے ہیو اسٹارٹیڈ ٹو آسک دا مارکوم اور دا مارکیٹنگ کمیٹی کہ جناب بھی کرنا چاہ رہے ہیں, بتائیں طریقہ. پہلے ایم او سیز ہم لیتے تھے اپنے ٹریننگس وغیرہ کے لیے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, تو آئی ایم ویری تھینکفل کہ اب انہوں نے سی اے فائنلسٹ لینا شروع کر دیا. تو اب پراپر میرے خیال سے نئے نئے لوگ آتے ہیں سامنے, اور ضروری نہیں کہ وہ ٹوسٹ ماسٹرز بیک گراؤنڈ سے سامنے آ رہے ہیں. اف یو ہیو دا اسپرٹ, اف یو ہیو دا اسکل, please do approach. Exactly. I've known people who are not from Toastmasters but they are performing as MOCs in events. اچھا معاذ, آپ نے بڑی اچھی بات کی. آپ چونکہ ہم بہت امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں انڈکشن کے, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جو, آپ چونکہ اس فیز سے گزرے ہیں, فریش گزرے ہیں اور ابھی بھی آرٹیکلس میں ہیں, تو آپ کا ایکسپیرینس جو ہے نا اچھا ہے کہ وہ ہوگا اسٹوڈنٹس کے لیے. آپ نے انڈکشن کیسے اپنے لیے سیکیور کیا تھا؟ واقعہ بڑا مشکل سوال ہے یہ والا نا, اتنا مشکل سوال ہے کہ اس کے لیے میرے پاس پراپر کاؤنسلنگ سیشنز ہیں اسٹوڈنٹس کے, جو موٹیویشن کے لیے, یعنی کہ اب ریٹ نے اپنا بیچ شروع کرنا ہے پی آر سی کا, اینڈ دے ہیو الاٹڈ می این اور ٹو ڈسکس دس ہول جرنی ود دیئر بیچ. اوکے, فار پی آر سی اسٹوڈنٹ ریٹ کرتا ہے میرے ساتھ, اور یہ میں تقریباً پچھلے 8 ماہ سے کر رہا ہوں. پورا گھنٹہ لگا کے میں سمجھاتا ہوں کہ بھائی جان آج کا وقت ہے, آپ نے 2.5 سال 1.5 سال انتظار نہیں کرنا کہ کتابیں میری بند ہوں گی تو میں دنیا میں نکلوں گا. آج کا وقت ہے. جو آپ انسٹاگرام اسکرول کرتے ہیں, فیس بک اسکرول کرتے ہیں, گھنٹہ کم کر دیں یار, کچھ کام کی بات کر لیں, کام کے لوگوں سے مل لیں, کچھ سیکھ لیں. صحیح. تو میری جرنی ایسے ہی شروع ہوئی تھی, میرے گھر سے شروع ہوئی. آپ نے اس طرح سے کر کے دکھایا. میرے گھر سے شروع ہوئی تھی کہ میرا جو, کیونکہ میرے پاس الحمد للہ ویری بلیسڈ کہ جناب میرے پاس فون ہی کافی لیٹ آیا تھا, تو اس حساب سے فون جو تھا سیل فون کافی لیٹ آیا تھا میرے پاس. اچھا. وہ عادت نہیں تھی میرے اندر کہ اب فون ہر وقت پاس ہونا چاہیے, اسکرولنگ کر لو. تو چونکہ میں ایکسٹروورٹ سا بندہ تھا, تو باہر دل لگتا تھا اور شوق ہوتا تھا ایونٹس وغیرہ کروانے کا. تو فرام دا اسٹارٹ کالج کے ساتھ ملتے ہی ہم نے کچھ کوشش کی کہ ہم سوسائٹیز بنائیں, ایونٹس کروائیں, اور اس کے ساتھ ہی ہم نے کچھ پبلیکیشنس کی. کالج میں تھے جب میں تھا پاسنگ یور ان سی اے, بیفور سی اے تو الگ کہانی ہے. صحیح ٹھیک. میں اگر بیفور سی اے بتانے لگوں ہم بیٹھے یہیں پہ, میں تو بتا رہا ہوں کہ جناب آپ سی اے میں ہوتے ہوئے کیا کام کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے سی اے شروع کی ہے, ابھی آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اپنا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے, آپ کا انٹرسٹ کدھر ہے. میں تو 2018 سے پبلک اسپیکنگ کر رہا ہوں, میری تو آئیڈیا ہے جناب میرے ووکلز اچھے ہیں, میں بولنا چاہتا ہوں, میسج ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں, بات کرنا چاہتا ہوں, میں لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں. آپ نے یہ ریئلائز کب کرنا ہے یہ آپ کے اوپر ہے, آپ کی اسکل کیا. اور اسکل کچھ بھی ہو سکتی ہے, اٹ کین بی چیس, اٹ کین بی سوئمنگ, اٹ کین بی اینی اسپورٹ. ایگزیکٹلی. اٹ کانٹ بی جسٹ پبلک اسپیکنگ. ضروری نہیں ہے کہ یہی ہو تو آپ کا ہو گیا نا, آپ کا پیشن ہو گیا. آپ نے اپنا پیشن ڈھونڈنا ہے اور آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. دس از ہاؤ آئی میڈ مائی 3.5 years آف سی اے جرنی انٹل کہ آئی ہیو کاؤنٹ. میری اٹیمپٹس لگ رہی تھیں لیکن میں گین بھی کر رہا تھا ساتھ. میری پہلی اٹیمپٹ لگی, میں اوکے کوئی بات نہیں, لیکن میری سی وی کے اندر دیر واز اے ٹوسٹ ماسٹر کلب. ایکسپیرینس مینشن تھا کہ میں نے کلب بنایا. ایک اور اٹیمپٹ لگی لیکن آئی واز دا پریزیڈنٹ دیر. اگلی اٹیمپٹ کے اندر میں 3 پاس کیے, لیکن اسٹل دیر واز سم ایکٹیویٹی ریٹن ڈاؤن دیر کہ میں اس ٹائم لائن میں کیا گیا. اچھا, میں یہاں پہ ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ جو کلب بنانے کی بات کر رہے ہیں, یہ موسٹلی جو ہوتا ہے 10 سال اگر کوئی ٹوسٹ ماسٹر ہوتا ہے ایکسپیرینس, 35-40 سال والا بندہ, اس کی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, اس کے کنیکشنز ہوتے ہیں, وہ بندہ بنا سکتا ہے. ماشاء اللہ انہوں نے جو کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ آفٹر ایف ایس سی 2018 میں ٹوسٹ ماسٹرز جوائن کیا, اور پھر 2021-2022 کے اندر ود دا ہیلپ آف مائی مینٹورز جو ادھر سی ٹی ایم سی میں تھے, لوگوں کو اکٹھا کیا, اور ہم نے وہ 20 سال 30 سال والے ایکسپیرینس کے لوگ ڈھونڈے, ان کو اکٹھا کیا,
And I'm very thankful for the sitting council back then who actually approved the club, and it got. माशाल्लाह, Now वेरी rated. इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग. अच्छा, तो फिर आपने आगे So back to the main topic, is now how I secured the articles. Long story short, it was my passion, and I made sure how to materialize it according to the way I can sell it. अच्छा, ये किस साल की बात है जब आप इंडक्ट हुए थे? Alright, मैं आपको जर्नी बता देता हूँ. दिसंबर 20 में ना मेरा AFC निकला था, पुराना मॉड्यूल था AFC, PRC से पहले AFC होता था. बिल्कुल सही. मेरा जो कैफ निकला था वो निकला था जून 23 में. बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, दिसंबर 20 से जून 23, ये 5 टर्म्स बनती हैं. FTS मेरा 33 था, और जून 23 के अंदर जो क्लोजिंग FTS था PwC का वो 33 था, और आपका? मेरा भी 33 था. बॉटम लाइन, बिल्कुल I bare was minimum. just bare minimum. I was just there. लेकिन But you made it. I made it. और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रोल इसलिए बनता है कि आई रियलाइज कि जो मेरा पैशन है ना, इट कैन बी एक्चुअली सोल्ड टू द पीपल हु आर हायरिंग मी. मेरे इंटरव्यूअर्स से पहले ही मैं मिल चुका हुआ था. लाइक देयर वर सम सेमिनार्स इन माय ओन कॉलेज जिसके लिए मैंने उनको एज अ गेस्ट बुलाया हुआ था, एंड आई हैड नेटवर्क विद देम, एंड दे रिमेंबर माय नेम. I was in certain CA events. I met them. They remembered my name. वाह. मेरा पार्टनर का इंटरव्यू मुश्किल से 4 मिनट का था. Just because partner actually had seen me deliver projects and multiple assessments on multiple forums over the period of 3 years. That resulted in कि भाईजान certain questions, and he was like, "Yeah, we will let you know." And again on the night the interview was made, I received the call कि आप documents ले आए. So I guess कि मैंने ये सीखा कि जनाब FTS is not the only criteria. It is, but it is not the only criteria. It is the criteria, but it is not the only criteria. You need to sell yourself. You need to sell कि जनाब why Maazullah should represent PwC. Why Maazullah should be inducted in PwC. अगर आप वो सेल कर दें अपनी किताबों के अलावा, अपने कॉन्फिडेंस, अपने स्किल्स से, तो जनाब वाई नॉट, वो क्यों नहीं लेंगे आपको. ये परफेक्ट एग्जांपल है. तो आई गेस मेरे ख्याल से दिस इज समथिंग के इट इज़ एक्चुअली एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ पीपल आउट देयर कि मेरी एक अटेम्प्ट लग गई है, दे आर डीमोटिवेटेड, लेकिन आई गेस दे शुडंट बी डीमोटिवेटेड. और उनके लिए भी जो लेटेस्ट FTS वाले हैं, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ 42-43. अगर 42-43 वाले नहीं इंडक्ट हो सकते हैं या फिर 41 वाले हो सकते हैं, देयर इज़ अ लेसन फॉर देम. वो जो आपने एक बताया फॉर एग्जांपल आपका कम्युनिकेशन, आपकी नेटवर्किंग. मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ. आई वाज सिटिंग इन एन इंटरव्यू फ्रॉम अ C कैटेगरी फर्म, और उसके अंदर दे वर एक्चुअली सीरीज ऑफ 42-41 FTS, राइट. और हमने इंटरव्यू किए. यू वोंट बिलीव कि 42 FTS वाला पर्सन, ही वॉजंट इवन प्रिपेयर्ड टू टेल हिज पर्पस स्टेटमेंट. Professional summary, tell us about yourself. It's a basic question of any interview. एग्जैक्टली. अगर आपको ये नहीं ना आता तो दैट मीन्स आप फर्म के लिए काबिल ही नहीं है. आज प्रिपेयर ही नहीं किया, फर्म को सीरियस ही नहीं लिया, फर्म आपको सीरियस क्यों ले. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. उनके भी बहुत सारे मसले होते हैं, क्लाइंट के पास आपको भेज रहे हैं, तो वहाँ पे जाके सीरियस नहीं, आप लिफ्ट ही नहीं करवा रहे ना फर्म को. एक किस्म का ये हुआ ना, फर्म को लिफ्ट ही नहीं करवा रहे. C कैटेगरी रख ही लेगी, लेकिन उनके पास उस 42 FTS की 72 सीरीज पड़ी हुई हैं. और 41 FTS वाला ही वॉज काइंड ऑफ टेंस, ही वॉज वरीड कि आप पुराना FTS हो जाएगा, नहीं होगा. एंड ही एक्चुअली प्रिपेयर्ड अ होल रिसर्च ऑन द फर्म कि जनाब आपके ये क्लाइंट्स हैं, आपके ये पार्टनर्स हैं, मैं ये इंटरेस्टेड हूँ, एंड दिस इज़ वाई आई वॉन्ट टू जॉइन योर फर्म. FTS 42 जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ता आप रखें ना रखें, FTS 41 जो आपकी फर्म में इंटरेस्टेड है, आप किसको रखेंगे. 13 FTS ले लें, एज लॉन्ग एज वो FTS क्राइटेरिया में आ रहे हैं ना, सब बराबर हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने एक अटेम्प्ट में किए, 2 अटेम्प्ट में किए. लेकिन हम ये ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि मेरी बिस्ती कराए क्लाइंट के सामने जाके, यहाँ ये मेजर रिप्रेजेंट करेगा. क्योंकि आपका जो मैनेजर इंटरव्यू कर रहा है ना आपको, वो चाहता है कि आप उसका दायां बाजू बने. बिल्कुल सही.
میری ٹیم اگر ٹیکس کے اندر ہے نا تو میں چاہتا ہوں میری ٹیم میں وہ بندے ہیں جو مجھے ریپرزینٹ کر سکیں. اگر میں چھٹیوں پہ ہوں تو میرا کام ایٹ لیسٹ 90% تک سنبھال سکیں, 80% انڈرسٹینڈنگ کر سکیں. ایسا نہ کہ میں نہ ہوں مجھے وہ ٹرک تھلے دے دیں گے جناب معذوری تو ہے نہیں, کام ہی نہیں کرنا ہم نے. ٹھیک ہے, تو آئی گیس یہ وہ مارکیٹ ڈیولپ ہو چکی ہے جس میں ہم لیڈرشپ اور ڈیسیجن میکنگ کوالٹیز دیکھ رہے ہیں, اور اس کا سب سے بڑا انحصار کمیونیکیشن کے اوپر ہے. بالکل صحیح ہے. تو بات کلیئر ہو گئی کہ جو ہے نا کیا کرنا چاہیے, لیکن کیسے کریں؟ آپ یہ اسکلس ڈیولپ کرنے کے لیے کیا پلیٹ فارمس ہیں, کیا طریقہ کار ہیں؟ آپ تو کر چکے ہیں. یہ تو آپ نے اتنا مزے کوشچن کیا, دس از ون آف مائی بیسٹ کوشچن, ایک فیوریٹ کوشچنس, کیونکہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار معذوری کیا کریں, اور میرا سب سے پہلا سوال ہوتا ہے یار ٹوسٹ ماسٹرز جوائن کرو, بیکاز ٹوسٹ ماسٹرز دا بیسٹ پلیٹ فارم. اب آن دا ادر ہینڈ ٹوسٹ ماسٹرز ایکچولی اے ویری کاسٹلی پلیٹ فارم, کیونکہ میں اٹس $10 پر منتھ اینڈ اٹس $20 انیشیل سبسکرپشن فیس, جو کہ ایک سی اے اسٹوڈنٹ کے لیے آلموسٹ $60-80 بن جاتے ہیں. آپ اسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو 30,000 کے آس پاس پیسے بنتے ہیں. تو میرے نزدیک نا 30,000 روپے 6 مہینے کے لیے ایک سی اے اسٹوڈنٹ کے لیے کافی زیادہ ہیں. اچھا. اور وہ میرے لیے بڑا مشکل تھا افورڈ کرنا ایک زمانے کے اندر. ایون دو اس ٹائم فیس بھی کم تھی, اس ٹائم 2018 میں تو بہت کم تھی. یہ ابھی آ کے نا تو آپ کو پتہ ہے اسٹائپنڈ اپنا ہے اور پھر فیس بھی دینی ہے, تو اس میں مشکل ہوتی ہے تھوڑی سی. لیکن اب کچھ لوگ افورڈ کر لیتے, کچھ نہیں کرتے. لیکن میں ان سے یہ نہیں کہتا کہ آپ نہیں کر سکتے تو اپرچونیٹی گئی, کمیونیکیشن آ ہی نہیں سکتی, اب تو آپ گئے, ایسا نہیں ہوتا. میرے نزدیک کمیونیکیشن آپ کا میسج کلیئر ڈلیور کرنے کا نام ہے. آپ ایک آئیڈیا لیں اور آپ نے کوشش کرنا ہے اس آئیڈیا کو, جیسا دماغ میں نا آپ نے اگلے بندے کو سمجھانا ہے وہ آئیڈیا. ٹائمر لگا لیں آپ, یو ہیو 2 minutes ٹو ایکسپلین دیٹ آئیڈیا. آپ نے جن زی کی بات کی, جن زی کا نا جو ہمارا ٹائم ہے کنسنٹریشن کا, ٹائم اسپین, جو ہمارا کنسنٹریشن کا ٹائم اسپین ہے, اٹ از لیس دین 30 seconds. تبھی تو ریلز دیکھ رہے ہیں, ریلز شارٹس, چھوٹی چیز بتائیں. وہ تو ہمارے لیے مشکل بنائے ہوئے ہیں نا, تو اتنے بڑے جو ہے نا پوڈ کاسٹ کو ہم ریلس میں کنورٹ کرنا. تو فضل بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم اس ٹائم میں آ گئے نا کہ جناب تم بات کرو اور جلدی سمجھاؤ, تو وہ بات ختم ہو گئی کہ میں تمہید باندھوں, پھر موضوع بتاؤں, پھر میں وجہ بتاؤں, پھر میں سولوشن بتاؤں. اب تو ٹائم آ گیا بھائی, مدعے کی بات بتاؤ, ہاں یا نہ بتاؤ, اللہ حافظ کرو بس. اور وہی کمیونیکیشن ہے. تو میرے خیال سے آپ کو سب سے پہلے بولنا آنا چاہیے. آپ وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں جسٹ بائی پریکٹسنگ یور سیلف. فون نکالیں, کیمرہ کھولیں, 1 منٹ تک اپنا آپ سے کسی بھی موضوع پہ بات کریں, ویڈیو بنا کے رکھ لیں 1 منٹ کی. 1 ہفتہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے کسی بھی موضوع کے اوپر. کوشش کریں انگلش میں بات کریں, ٹوٹی پوٹی جیسی بھی ہے کوشش کریں. آگے پہلی ویڈیو 7ویں ویڈیو میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. صحیح. جب آپ اس اسٹیج پہ آ جائیں گے نا, پھر آپ نے نا, اگر آپ کی ووکل آپ کو لگتا ہے کہ جناب میری نا ووکیبلری جو ہے کافی اسٹرکٹ ہے, یعنی کہ میں الفاظ بولنا چاہتا ہوں, میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں, دماغ میں نہیں آتے, آپ نے کتابیں پڑھنا شروع کر دیں. زیادہ نہیں میں کہہ رہا, جنرل بکس, سی اے کی بکس کے علاوہ اور جنرل بکس. آپ کو اسٹوری بک پکڑ لیں, کوئی بھی اسٹوری بک پکڑ لیں, اور 1 پیج روز کا پڑھنا, اس میں اپنا انڈر لائن کرنا ہے جو آپ کے ٹف ورڈز آپ کو لگ رہے ہیں. اسٹوری انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے, ٹف ورڈز ڈھونڈنے ہیں جو سمجھ نہیں آ رہی, اور دیٹ از انف ٹو ہیو یور ووکیبلری گڈ ٹو گو فار آ کنورسیشن فرام انٹرمیڈیٹ لیول ٹو این ایکسپرٹ لیول. میں نے انٹرویو میں بیٹھنا تو مجھے اتنے الفاظ آنے چاہیے کہ بھائی جان میں اپنا میسج کلیئر کروں, اور اگلے بندے کو بغیر ڈکشنری کھولے سے سمجھ میں آ جائے کہ جو بندہ بول رہا ہے وہ مشکل انگریزی نہیں بول رہا, وہ سیدھی باتیں کر رہا ہے. تو پہلا اسٹیج ہم نے بولنا سیکھنا ہے. دوسرا اسٹیج ہے ہمیں ریزنیبل الفاظ سے بولنا سیکھنا ہے, ہمارے پاس الفاظ کھولے. تیسری اسٹیج ہے کہ اگلا بندہ سمجھ پا رہا ہے میری بات. اس سے ہم آ جاتے ہیں پریکٹیکل لائف کے اندر کہ آپ نے خود بولنا سیکھ لیا, اگر الفاظ آ گئے, آپ لوگوں سے بات کرنا شروع کریں. بالکل ضروری نہیں کہ میں اور آپ کو جانتا ہوں میں تبھی بات کروں گا. میں اس کمرے میں بیٹھے اگر 4 لوگوں میں سے 2 سے ضرور بات کرنی ہے, اور میں جب مجھ سے بات کر چکا ہوں گا تو اب میں نے یہ میک شیور کرنا ہے ان کو پتہ ہے کہ میرا کیا نام ہے, واٹ آئی اسٹینڈ بائی, اور ان کو میرا نام کیوں یاد رکھنا ہے. ایسا کیا کام, سروس یا کوئی یونیک چیز ہے ان کو یاد آئے گی, میرا نام ذہن میں آئے گا. جیسے کہ
میری فیٹرنیٹی میں الحمدللہ یہ ایک چیز بیٹھ چکی ہے, کیونکہ کوئی ریسورس چاہیے ہوتا ہے تو معاذ اللہ کے دماغ میں آتا ہے. ٹوسٹ ماسٹرز میں کوئی ریسورس MC چاہیے, کوئی ایونٹ لیڈ چاہیے, کچھ بھی آتا ہے, دے کال می, یا اس جگہ پہ اس سائڈ پہ میں بندہ چاہیے, بندہ ملتا ہے. پھر کوئی ایک فیچر ہو آپ کے پاس, اور آپ نے خود پہلے انالائز کرنا ہے. تو یہ ہماری تھرڈ جو ہے نا کیٹیگری, آپ اگر سمجھائیں تو آپ نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے اگلے بندے کو. 4 بندے ہیں کمرے میں, 2 کو آپ یہ ضرور سمجھا کے چھوڑیں کہ معاذ اللہ کو آپ نے کیوں یاد رکھنا. کامن فیچر کوئی نہ کوئی تو ہوگا. تو میرے خیال سے یہ ایک جرنی ہے جو ہم سمرائز کریں. ایک بندہ بغیر پیسے دیے, بغیر کچھ ٹینشن لیے کمیونیکیشن کیسے بہتر کر سکتے ہیں, 0 کاسٹ. بہترین. اچھا یہ تو ٹھیک ہے کمیونیکیشن ہے, لیکن اس میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے فیکٹرس ہیں. اب تو بچوں کی بڑی یہ شکایت رہتی ہے کہ ریفرنس, وہ تو سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ریفرنس ہے, آپ انڈکشن پہ آتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں, واقعی میں ایسا ہے؟ دیکھیں انٹرویو ٹیبل میں الحمدللہ بیٹھا اتنا ٹائم ہو گیا کہ انالائز ہو جاتا ہے کہ بیہائنڈ دا ٹیبل انڈر ٹیبل کیا چل رہا ہے. ریفرنس جو ہوتا ہے نا, آپ کو کبھی بھی سیٹ گارنٹی نہیں کر سکتا ایز لانگ ایز وہ انتہائی سبسٹینشیل ریفرنس آف فم کے لیے. اب سبسٹینشیل ریفرنس سے کیا مراد ہے میری, فم کا ایک میجر کلائنٹ ہے جو کہہ رہا ہے کہ اس بچہ کو اپنے پاس رکھ لیں. ایک میجر کلائنٹ سے مراد ہے کہ سال کا ٹرن اوور کم از کم 6-7 ملین ہوگا اس کا, اس کے بغیر گزارا نہ ہو, اس کے بغیر گزارا نہیں. تو فم آپ بتائیں کیا کرے گی؟ ڈیفینیٹلی ایٹ لیسٹ اس کو موقع ضرور دے گی, اپرچونیٹی بینگ ہرڈ ضرور دے گی. ایک فم میں کتنے کو میجر ہو سکتے ہیں کلائنٹس, آئیڈیا دیں کتنے کو میجر کلائنٹس ہیں, سب گزارا نہیں ہے فم کا, میکسیمم 3-4 ہوں گے. 20 تھوڑی میجر کلائنٹس ہو سکتے ہیں کسی فم کے, اتنے زیادہ تو نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا, اتنی ہی سیٹیں ہوتی ہیں ریفرنس والی. 1% بھی نہیں ہوتا ویسے, 1% بھی شاید نہیں بنتا. نہیں نا, دیکھیں نا آپ اس کو انالائز کریں کہ ایک بگ فور کیوں ہے. اچھے کلائنٹس ہیں, اچھی مینجمنٹ ہے. آپ کبھی بھی یہ نہیں دیکھیں گے بگ فور کا کمپرومائز اس کے ورکرز پر آیا ہے. آپ کی جو ٹیم ہے اٹس بیسٹ آف دا بیسٹ, اپنی کریڈیبلٹی کا بھی خراب نہیں کریں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہائر کریں گے جو ان کی ٹیم کے لیے تھریٹ ہوں گے؟ پہلا پوائنٹ. اور دوسرا پرسپیکٹو یہ بھی ہے کہ جو ریفرنس دینے والا ہوتا ہے نا, وہ بھی نہیں اس طرح بندے ریفر کریں گے کہ اس کی کریڈیبلٹی خراب ہو. اب میں کروں گا ایسے, کبھی نہیں کرتا, کبھی نہیں کریں گے. اور میرے خیال سے نا ایک لے مین کا جو ریفرنس ہوتا ہے نا کہ جب میں CV دو میں دیکھتا ہوں میں کیا کروں گا, کافی مشکل ہوتا ہے کہ یہ کہیں جا کے میں بھی لگ جائے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو اس نے آپ کی CV دیکھی نہ ہو تو ہم دکھا دیں گے اس بندے کو CV, کہ ریکوائرمنٹ آئے گی تو وہ دیکھ لے گا. لیکن آپ CV دے دیں کہ ہر روز کال کریں کہ بھائی ہوا کچھ, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ہاں ان کا ایک پروسیس ہوتا ہے, اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ جو پارٹنرس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اور بھی کام ہے, صرف ہائرنگ تو نہیں ہے نا, صرف ہائرنگ نہیں. تو اب ریفرنس جو ہے نا, یہ تو ہم نے انالائز کر لیا کہ اٹ از ناٹ میٹیریل. اگر ریفرنس کی جو سیٹیں لیس دین 1% جو اراؤنڈ بہت کم ہوتی ہیں وہ ہیں, تو باقی سیٹیں میرٹ کے اوپر ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے. اور کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ جناب بندہ سامنے میرے پاس بیٹھا ہوا ہے جو کال ہے کہ بھائی اس کو رکھ لیں, اور میں اس کا انٹرویو لیے بغیر اس کو رکھ لوں گا. میری بھی تو ریپیوٹ ہے نا. یہاں تو میں نے بچے کو صرف سیلری دینی ہو, گھر بٹھانا ہو, میں 100 بسم اللہ میں ایسے 100 بچے رکھوں گا, میں پیسے آ رہے ہیں میرے پاس. اول 100 بچے میں رکھ نہیں سکتا کیونکہ MRS کی ریکوائرمنٹ ہے. صحیح, ایک MRS کے انڈر انٹائٹلمنٹ ہے, لمیٹیشن ہے. 10 بندے ہیں تو 10 سے 10 سرفس پہ رکھ لوں, کام کس سے کرواؤں گا میں. اور ان کے پاس بھی کام ہے یا نہیں اس حساب سے بھی دیکھنا پڑتا ہے. اور وہ تو انٹائٹلمنٹ جو ہے وہ بھی پورا نہیں ہوتا اکثر. تو اب معاذ بھائی ایسا ہے کہ ٹھیک ہے, ریفرنس کو ایک کائنڈ آف مس پرسیپشن ہے, اس کو ہم لیتے ہیں نیٹ ورکنگ کے طور پر, مان لیتے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی ہمیں ایک اور مسکنسیپشن ہے کہ جب ریفرنس آئے گا تو کال کر لیں گے. آپ کا جو ریفرنس ہے نا, دیٹ کین میکسیمم گیٹ یو آن دا انٹرویو ٹیبل. اس سے آگے نہیں, اس سے آگے کیا بات کر رہے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیں آپ کا ٹیسٹ پاس نہیں ہے, آپ کو کال ہی نہیں اٹھائیں گے وہ.
टेस्ट पास हुए विदाउट विद सम ड्यू सर्कमस्टांसेस, इंटर के नंबर नहीं थे, मैट्रिक के नंबर नहीं थे, आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हो सके, टेस्ट पास है, चलो कॉल कर लेते हैं, इंटरव्यू में बिठा लेते हैं, इंटरव्यू का मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते हैं. अब आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल जो आपने अचीव कर रहे हैं ना इंटरव्यूअर के लिए, वो काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी बच्चे जो मेरिट के ऊपर आए हैं. ये आपने कंपनसेट करना है वो लैकिंग्स जिसके साथ आप सेलेक्ट नहीं हुए. अगर आप वो कंपनसेट नहीं कर पाए तो क्या रेफरेंस, क्या टेस्ट, क्या इंटरव्यू. ठीक है ना. सही. तो आपका रेफरेंस आ भी जाता है ना तो कभी भी पैसे नहीं देखेंगे, बंदा डिजर्व ही नहीं करता. बंदा कहीं ना कहीं वो गैप फिल करता होगा अपने स्किल्स, कम्युनिकेशन, अपनी कोई ना कोई इसके पास यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा इसको रखने. मेरे बैच अब डाटा एनालिटिक्स वाला जो आपका है पेपर है तो अब आया है ना लेटेस्ट. पावर बीआई डाटा एनालिटिक्स 2023 के अंदर थी, मे बी बहुत कम, ये शायद एडवांस लेवल पे लोग देख रहे होंगे, लेकिन मेरे बैच में एक बच्चा था जैसे पास ये स्किल थी. अच्छा. और उसको बगैर किसी फर्दर इंक्वायरी के रखा गया ओनली बिकॉज ही वॉज एबल टू सेल दो स्किल्स इन हिज फर्स्ट इंटरव्यू. वाह जी. सेकेंड इंटरव्यू के अंदर दे वर लाइक कि जनाब जिंदाबाद, स्किल्स हैं, आगे टेस्टिमोनियल्स हमने देखे हैं, तो हमारे डिपार्टमेंट है और जनाब हमने आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है कि आप इधर आके मेंटोरिंग वगैरह देंगे. अभी वहाँ से ट्रेनिंग वगैरह के अंदर होता है, ए की ट्रेनिंग्स वगैरह चलती हैं हमारी. तो ही वॉज एबल टू रीवैम्प द होल डिपार्टमेंट थ्रू हिज स्किल्स. लॉन्ग बिफोर हमें पता भी था कि AI, डाटा एनालिटिक्स, पावर बीआई कुछ चीज़ें. पावर बीआई तो अब आके हमने कुछ ऑडिट पेपर्स में डालना शुरू किए हैं ना. ही वाज द पायनियर. ही वाज फ्रॉम द स्टूडेंट्स. हमें तो पता ही नहीं था कि डिग्री भी है, हमें पता ही नहीं था कि सर्टिफिकेट भी है, लेकिन ही एक्चुअली थॉट आउट ऑफ द बॉक्स कि एक्सेल के अलावा मैं और क्या करूँ. तो देखें जहाँ और भी हैं है ना, तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना पड़ेगा. सारे एक्सेल करें तो मैं एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूँ, वो है ना बड़ा मशहूर, कुछ एक्स्ट्रा कर. तो यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि मैं कुछ एक्स्ट्रा क्या करूँ कि मैं आउट ऑफ द क्राउड स्टैंड आउट करूँ क्राउड से. सो ये थी पूरी एक छोटी सी कहानी. अच्छा, मुझे ना अक्सर इस चीज़ को मैं ऐसे कन्वर्ट करता हूँ कि बच्चों को ये समझाता हूँ कि अच्छा ये शायद आप समझ रहे हैं कि रेफरेंस जो है ना, नेटवर्किंग को आप कंफ्यूज कर रहे हैं. देखिए नेटवर्किंग तो कर सकते हैं ना खुद भी. नेटवर्किंग तो जनाब मैं कहता हूँ उससे बड़ी जो नेमत आपके पास है ही नहीं. CA की फैटर्निटी इतनी खूबसूरत फैटर्निटी ना, ऐसे ही है. आप कभी भी किसी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट को छोड़े, प्रेसिडेंट के पास आए के प्रेसिडेंट के पास आए खड़े हो जाएं तो कुछ नहीं बोलना आपने, वो खुद आपको रेफर करेगा क्या हाल चाल है, सब खैरियत ठीक ठाक, इररिस्पेक्टिव एज लॉन्ग एज आप प्रेजेंटेबल हैं, आपने जनाब अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, यू आर लुकिंग गुड, ही विल रेफर टू यू क्या हाल चाल है, सब खैरियत है, ठीक ठाक है, विदाउट यू अप्रोचिंग. लेकिन द पॉइंट इज कि यू नीड टू बी एबल टू कि जनाब बंदा अप्रोच करे आपको. तो सेम विद दैट आप CA फैटर्निटी किसी बंदे को अप्रोच कर सकते हैं. आप उससे बात करें, उसको अपने बारे में बताएं, sell yourself to him, and at the end of the day he should have the idea कि जनाब नेटवर्किंग का मकसद उसके लिए क्या था. ठीक हो गया. तो नेटवर्किंग इजंट द रेसिप्रोकेशन ऑफ रेफरेंस. नेटवर्किंग इज़ कि जनाब मैं उस बंदे को जानता हूँ, मुझे जानता है, और हम एक दूसरे के अच्छे रिगार्ड्स में रखते हैं. ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप से बेहतर और क्या हो सकता है. आप एक फ्रेटर्निटी से हैं, आप स्टूडेंट हैं, वो ऑलरेडी जो है ना क्वालिफाइड हैं, और जो बॉन्ड मुझे भी नज़र आता है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. बहुत स्ट्रॉन्ग. देखिए मेंटोर मेंटी का जो बॉन्ड होता है ना, इसका कोई रद्दो बदल नहीं है. ऐसा ही है. आप टीचर का मेंटोर मान लेंगे ना, टीचर हर सूरत कोशिश करेगा आप अगर पास हो. वो कोशिश पूछेगा आपसे टेस्ट कैसा हुआ, वो कैसा. अगर आपको पता हो कि जनाब आप मेरे मेंटोर हो, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आप कहेंगे मैं मानूंगा. CA फैटर्निटी के अंदर आपके मेंटोर अगर आप किसी को बनाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता वो आपको लेट डाउन करे. सही. और अच्छा मास भाई, ऐसा है कि आप चूँकि फर्गूसन से आर्टिकल्स हैं. जी PWC तो आपको बच्चे ये समझ रहे होंगे कि अच्छा तो आपका तो ऑलरेडी जो है ना बिग फोर्स हैं, तो और हैं जो है ना इसके अलावा फर्म्स में जाते हैं, स्मॉल एंड मीडियम फर्म्स के बच्चे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस ढूंढ रहे होते हैं कि यार इतना फ़र्क है, ऐसा लगता है कि ये लाइफ एंड डेथ का मामला है. तो इस चीज़ को आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा इस हवाले से.
آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا الحمدللہ میرا بیچ سب سے بڑا بیچ تھا جب میں نے AFC شروع کی, تو تقریباً ہمارے AFC کے بیچ میں 110 بچہ تھا. کافی نے CA چھوڑ دیا, کافی سامنے آئے, کافی ابھی تک دے رہے ہیں پیپر اپنے کیف کے. لیکن اس سب سٹیج کے اندر میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ جو ورائٹی نکلی ہے نا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, جو آئے آرٹیکلس کے اندر, وہ فیلڈ ہر جگہ گئی ہے, ان سب سے بھی نیٹ ورکنگ ہے, اور ان سب کے پروگریس میں دیکھتا ہوں. اب آپ میں سے کہیں گے جناب میرے بگ 4 کے آرٹیکلس نہیں لگے, میں کیا کروں, CA چھوڑ دوں؟ کیوں؟ یہ آپ کو بتایا ہی کس نے کہ جناب بگ 4 کی آرٹیکلز ہی اینڈ گیم ہے, باقی جو 800 فرمز ہیں وہ کیا کرنے بیٹھی ہیں؟ یہ تو 4 ہو گئے. باقی 800 فرمز کیا کر رہی ہیں؟ فرمز انڈسٹری کیا کر رہی ہے؟ انڈسٹری بھی ہے, وہ تو الگ ایک گیم, تو الگ گیم ہے نا. دیکھیں تو اب آئی کیا ایسا تو ہی نہیں ہے نا وہ 3 سال کی R&D کر کے ایسی ارریلیونٹ چیز مارکیٹ میں دے گا, فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. نہیں انڈسٹری کا جو ٹائم پیریڈ ہے, آئی ایم ویری 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 تھینک فل کہ انڈسٹری مارکیٹ میں آئی اور اب اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ ہماری ایف کی ڈیمانڈ جو ایسپیرنٹس کی ہے فرم فل نہیں کر پا رہی, اور یہ چیز فرم ایکنالج کر رہے ہیں. ایگریڈ؟ بالکل. تو اچھا آپ کی اس بات پہ نا میں ایک سیکنڈ کرنا چاہوں گا کہ ICAP نے جب پہلے 20 فرمس فرمس نہیں انڈسٹری جو ہے نا آرگنائزیشنز رجسٹرڈ کی تھی ایز اے TO, بہت دیر تک میں دیکھتا رہا کہ جو ہے نا یہ چلے گا نہیں ہوگا, اس کا بینیفٹ کیا ہوگا. جب اس کا بینیفٹ نظر آیا اور وہ پراپر ریکوائرمنٹ کو فلفل کر رہے تھے, بلکہ زیادہ کر رہے تھے, تب ہی ICAP نے جا کے فردر ابھی رجسٹر کرنا شروع کر دیے. آپ تو الحمدللہ تقریباً 80 کے قریب پہنچ چکے ہیں, اور روز کوئی نہ کوئی آرگنائزیشن رجسٹرڈ ہو رہی ہے. بالکل بالکل. اچھا سوری آپ کی بات پھر بھی نہیں آئی ایگری ہے, بات بڑی بات امپورٹنٹ ہے, ہم اس کو فالو تھرو کریں گے. آپ کا سب سے پہلا سوال تھا کہ جناب بگ 4 میں آرٹیکلس نہیں ہو رہے تو میں کیا کروں. دیکھیں 800 فرمز کسی وجہ سے بنی ہیں, ایگریڈ؟ بالکل صحیح. اس کے پارٹنر کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, اس کے بھی کلائنٹس اسی مارکیٹ کے ہیں, میں بھی بہتر مارکیٹ کے ہوں, میں فورن سے آ رہے ہوں اس کے, میں بھی فورن سے اس کے کلائنٹس آ رہے ہوں. بالکل صحیح. ان کا پورا ایک ایویلویشن ہوتا ہے, جب ایک فرم پہلے فرم ہوتی ہے, پھر وہ ایز اے ٹریننگ آرگنائزیشن الگ سے رجسٹر ہوتی ہے. جب یہ رجسٹریشن کا ٹائم ہوتا ہے, ڈیسکٹاپ ریویو ہوتا ہے, اس کے پریلیمنری اسیسمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں, وہ جب فلفل کر رہا ہوتا ہے وہ ریکوائرمنٹ, تبھی تو رجسٹر ہوتا ہے, ادروائز نہیں ہوتا. تو ہم نے ایک چیز اسٹیبلش کر لی کہ ریکوائرمنٹ آف فارمنگ آف فرم سیم ہے. یہ ہم نے ریکوائرمنٹ اسٹیبلش کر لی کہ کوئی میں اٹھ کے نہیں صبح کہہ سکتا میں نے فرم بنانی ہے, اس کی ریکوائرمنٹس ہیں. ٹھیک ہو گیا نا, اس کی ریکوائرمنٹس ہیں, وی ہیو ایگریڈ آن اٹ. اب میرے بگ 4 میں نہیں ہوتی ہیں, میں کیا کروں؟ میں باقی فرمز اپلائی کروں گا. اب ہم آ جاتے ہیں فرق کے اندر. فرق کہاں ہمیں محسوس ہوگا؟ بگ 4 اس لیے مشہور ہے کیونکہ نا ایک ٹریننگ کو بگ 4 کا ٹیگ مل جاتا ہے. ٹیگ یعنی کہ میں PwC سے آرٹیکل ہیں, میرے KPMG سے ہیں, یہ سب ایفیلیشن ہے میری, تو مجھے ٹیگ مل جاتا ہے ایک کہ میری اس فرم سے میرے آرٹیکلس ہیں, اس فرم کے ساتھ میں ایفیلیٹیڈ ہوں. کیا یہ ٹیگ صرف انہیں 3.5 سال میں ضروری ہے جس میں میرے آرٹیکلس ہیں؟ نہیں, وہ ٹیگ میں 10 سال بعد بھی لے سکتا ہوں, 5 سال بعد بھی لے سکتا ہوں, آرٹیکل کے اگلے دن ہی لے سکتا ہوں ٹیگ. صحیح. وہ تو جوائننگ چاہیے نا مجھے, کوالیفائی کرنے کے بعد تو بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. ریکوائرمنٹ کیا ہے اس ٹیگ کی؟ کوالیفائی کرنا ہے آپ نے. آپ نان QCR سے QCR سے آپ نے کوالیفائی کرنا ہے, آپ نے انڈسپینسیبل بننا ہے اپنی فرم کے اندر, اور اس پوزیشن میں آنا ہے کہ جناب نان QCR کی فرم مجھے آفر کر رہی ہے کہ آپ پارٹنر بن جائیں, اگلے دن ہی جیسے کوالیفائی کر رہے ہیں آپ. آرٹیکلس ختم, میں پارٹنر, میں نان QCR فرم میں الگ گیا. اچھا معاذ بھائی, آپ کے تو آرٹیکلس فار کوسچنس ہیں. بگ 4 میں آرٹیکلس لینا ہر ایک CA کے بچے کا ایک خواب ہوتا ہے, تو بہت ساروں کو نہیں ملتی. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ جن کا بگ 4 میں نہیں ہوتا وہ کیا کریں؟ آپ کا بڑے خوبصورت اور باستمانہ سوال ہے جو مجھے سننے میں ملتا ہے. میں آپ کو وہ سوال بتاتا ہوں, اس کا وہ والا ورژن کہ جناب
میرے اگر بگ فور میں آرٹیکلز نہیں لگ رہے تو کیا میں سی اے چھوڑ دوں؟ یہ تو بہت سخت ہوگا. بہت سخت سوال ہے یہ. ایک بندہ 3.5 سال لگا چکا ہوا ہے, پھر جائے کیا ہوتا ہے اس کا 2.5 سے اور 3.5 سال. امپورٹنٹ مرحلے میں پہنچ چکا ہے, وہ اس کی پروفیشن لائف شروع ہونے والی ہے, اینڈ سینگ کہ میں سی اے چھوڑ دوں. تو اس سوال سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بگ فور کے آرٹیکلز اور باقی میں فرق کیا ہے. تو فرم دونوں فرم ساری فرمز ہیں. آرگنائزیشن اگر بگ فور ہے باقی بھی تو 800 فرمز ہیں جو کہ سیم آڈٹ, ایڈوائزری اور ٹیکس کی سروسز دے رہی ہوں. بالکل صحیح. ڈن. بگ فور کے آرٹیکلس اس لیے ریکمینڈیڈ ہیں کیونکہ بگ فور کا ٹیگ ملتا ہے, اور بگ فور کا ٹیگ ہمیں فورن ٹریول کرنے میں آسانی دیتا ہے. جیسے اگر میں پی ڈبلیو سی لاہور سے ہوں تو پی ڈبلیو سی لگزمبرگ موو کرنا میرے لیے قدر آسان ہوگا. اچھا, اس ایفیلیشن کی وجہ سے کمپیئر ٹو میں اگر کسی آؤٹ سائڈ پی ڈبلیو سی فرم سے ہوں, کیونکہ میری پروفائل ٹریول کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور بگ فور آرٹیکلس کی ریکوائرمنٹ انڈسٹری کے اندر کافی کامن ہے. آرٹیکلز نہیں تو ایٹ لیسٹ 6 منتھ سے 1 ایئر کا ایکسپیرینس بگ فور کا اٹ از ریکمینڈیڈ. کہ جناب میں اگر انڈسٹری کے اندر میں نے جاب لینی ہے تو کہتے ہیں کہ اٹ از پریفرڈ کہ جناب بچے کے جو ایکسپیرینس ہو اس کے اندر 1 سے 1.5 سال 1 سال بگ فور کا ہو. اب اس ایکسپیرینس بگ فور کا ہم کہہ دیتے ہیں ٹیگ لگ گیا بچے کا, تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ ٹیگ اس کا 19-3.5 سال میں آئے؟ آرٹیکلس کے دوران ہی ہو. ہاں, بعد میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے 10 سال بعد ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے 5 سال بعد ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے اس اگلے دن نہیں ہو جائے اس کا آرٹیکل سے. لیکن شرط کرنے کے بعد تو ایزی ہوگا. شرط ہے اس کا کوالیفائی ہو. میں اگر کوالیفائی نہیں ہے تو میں ایک سی اے کی بائی پروڈکٹ ہوں, مین پروڈکٹ نہیں ہوں اس کی. جو سی اے ایفیلیٹ اگر ہو گیا تو اٹ ازنٹ اے مین پروڈکٹ آف سی اے. دا مین پروڈکٹ از دوز 11,000 ممبر آف آئی کیپ جس کی ڈیمانڈ ہے, جس کی سپلائی ہے, جس کی مارکیٹ میں ریکوائرمنٹ ہے. ڈن. آپ نے کوالیفائی کرنا ہے ارسپیکٹو آف دا فرم. آپ نان کیو سی آر سے ہیں نا, بی انڈسپینسیبل ان یور فرم اینڈ کوالیفائی, تاکہ وہ لوگ مجبور ہوں کہ جناب یہاں تو آپ پارٹنر آ جائیں, چھوڑیں نا پارٹنر آ جائیں ہماری فرم میں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ تھی نان کیو سی آر کی کہانی, اور اصل میں ہوا ہے. اچھا, کوئی آئی ہیو اے بیچ میٹ. اچھا, آپ کا ہی اے ایف سی کا, ہی کوالیفائڈ ڈیورنگ آرٹیکلس, اور اس کی کیف تک کی جرنی انتہائی غیر مناسب ود اٹیمپٹس اینڈ ود گیپس. اس نے 1 سال تک کوئی پیپر دیا ہی نہیں, جسٹ آؤٹ آف دا اسٹریس اینڈ ڈپریشن. اچھا. لیکن ہی وینٹ تھرو, اس کے آرٹیکلس لگے, نان کیو سی آر سے آرٹیکلس کیے, جسٹ بیکاز وہ چاہتا تھا کہ وہ ریلیکس ماحول میں رہے. لیکن بیچارے نے ریلیکس ماحول میں رہتے رہتے کام سیکھ لیا, اتنا کام سیکھ لیا کہ بیفور ایون ہز 2 year آرٹیکل فیز واز کمپلیٹیڈ, ہی واز اے سپروائزر, ہی واز ڈائریکٹنگ ٹیمز, ہی واز میکنگ شیور ہز مینیجر, اس کا جو کام مینیجر کام ہے اس کو ملے, اسائن اس کا کام. اینڈ ود آل دیٹ ہی کوالیفائڈ ڈیورنگ آرٹیکلس. اور جب اس کو 6 مہینے رہ گئے تھے اور ڈسکس کر رہا تھا اپنے پارٹنر سے کہ جناب میں اب اپرچونیٹیز دیکھ رہا ہوں, اس کے پارٹنر نے سیٹ چھوڑ دی اپنی. کہاں پہ تمہیں آفس چاہیے تم بتاؤ. ایک ریئل لائف ایگزامپل ہے. جسٹ بیکاز سے کام آتا ہے, اس نے کوالیفائی کیا ہے اور وہ انڈسپینسیبل ہے اپنی فرم کے اندر. تو ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس بگ فور کا ٹارگیٹ ہوگا, بگ فور کا ٹیگ ہوگا تو ہی میں ایک اچھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں. آپ کو ٹیگ کبھی بھی مل سکتا ہے. میں کوالیفائی نان کیو سی آر سے کر لیا, مجھے 6 مہینے شاید سی کیٹیگری میں لگانے پڑے آڈٹ کے اندر, 6 مہینے پھر مجھے شاید اے کیٹیگری میں لگانے پڑے, اور پھر اس کے بعد میں بگ فور میں جاؤں گا, اپلائی کروں گا ود ایکسپیرینس آف اے کیٹیگری اینڈ سی کیٹیگری آفٹر دا نان کیو سی آر. تو میکسیمم مجھے سال ایکسٹرا لگانا پڑا ہے باقی لوگوں سے, لیکن آئی اسٹل گاٹ دا ٹیگ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. ہماری انڈسٹری یعنی جو فرمس کے اندر روٹیشن بڑا ایزی ہے. کلائنٹ آیا, ریکوائرمنٹ آئی, آپ نے اپلائی کی ہے, آپ نے موو کیا. تو دا مین تھنگ از یو شوڈ نو آپ کا کام کیا ہے. یو شوڈ بی اے کوالیفائڈ ممبر
मेन फोकस वही होना चाहिए. क्वालिफिकेशन में फोकस. और मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा लकी लोग वो हैं जगह बिग फोर में नहीं होता, क्योंकि दे हैव समथिंग टू प्रूव. दे हैव समथिंग टू प्रूव. मेरे जितने दोस्त थे उनका बिग फोर में, मेरे सीनियर्स भी थे, उनका बिग फोर में होना था. दे ट्राइड एवरीथिंग, लेकिन रिजेक्शन आ गई. दे वेंट टू यूसुफ आदिल एंड अदर फर्म्स, बट दे डिड क्वालिफाइड विद इन आर्टिकल्स जस्ट टू प्रूव कि जनाब आपने मुझे रिजेक्ट किया, मैं वापस आ रहा हूँ. एंड द नेक्स्ट डे दे अप्लाइड फॉर द AM एंड दे गॉट द AM पोजीशन इन द बिग फोर. ज़बरदस्त. तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे पास नहीं है बिग फोर के अच्छा, ऐसी कोई मिसाल है जो कि स्मॉल फर्म्स में? मैं आपको इंडस्ट्री से देता हूँ. इंडस्ट्री से देता हूँ. इंडस्ट्री SNGPL ठीक हो गया. उनकी एक फीमेल ट्रेनी, उनका ऑर्ड में भी गोल्ड मेडल है फाइनल्स के अंदर. अच्छा. वो AM है A फर्गूसन के अंदर. अच्छा, इंडस्ट्री से फर्म में, और वो फर्म भी में. ए फर्गूसन में. A फर्गूसन. बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी. ठीक है. तो द पॉइंट वाज कि जनाब शी मेड श्योर कि एक टैग लाइन की इंडस्ट्री के आर्टिकल्स हैं वो मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी से रोक नहीं सकती. तो इंडस्ट्री के लोग भी आगे जाते हैं, इंडस्ट्री के लोग भी फर्म में आते हैं. लेकिन वो शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु क्वालिफाइड फ्रॉम दैट इंडस्ट्री, और शी डिड मेड हर प्लेस इन द फर्गूसन. तो दिस इज़ वन ऑफ द मैनी स्टोरीज दैट यू एक्चुअली सी आउट देयर. बस यही एक गोल है, आपने क्वालिफाई करना है, प्रेजेंटेबल बनाना है और इंडिस्पेंसिबल होना है जिधर आप काम कर रहे हो. बेहतरीन. क्योंकि अगर वो कदर करेंगे तो बाकी कदर करेंगे आपकी. बिल्कुल. वंस यू आर क्वालिफाइड, मेन गोल क्वालिफिकेशन है. अगर क्वालिफिकेशन नहीं है ना तो आप उन 11,000 लोगों के मेंबर नहीं है, बल्कि आप उस नंबर हमें ये नहीं ना कि अभी तक वो वाला लाइक ऑफिशियली कोई नंबर नहीं है कि वो कितने लोग हैं जिन्होंने CA शुरू किया था, जिनकी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई और क्वालिफाई नहीं कर पाए. नंबर ही नहीं है कोई. सोचिए कितना बड़ा नंबर होगा वो. एंड आई एम डैम श्योर इट इज़ मोर देन दैट 11,000 वाला फिगर. बहुत ज़्यादा, इनसे कहीं बहुत ज़्यादा. तो बी पार्ट ऑफ दैट 11,000 वाला फिगर. बी पार्ट ऑफ दैट 11,000 वाला फिगर. अच्छा, ये इंडस्ट्री आर्टिकल्स के हवाले से आप क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को? नेमत है. फर्म वाला बच्चा जो है उसके लिए इंडस्ट्री आर्टिकल्स ऐसे जैसे वो नेमत हो. आप कहेंगे क्यों? अच्छा स्टाइपेंड, ज़बरदस्त, वाकई प्रॉपर वर्किंग आवर्स, प्रॉपर जॉब वाला जो है ना, सैलरी है, प्रॉपर सैलरी हो. देखिए ना, 20,000 का आपका स्टाइपेंड है, घर नहीं चलता. मेरी गाड़ी का पेट्रोल 36,000 रुपये है. तो मैं 36,000 का पेट्रोल लगा के मैं 20,000 कमा रहा हूँ. क्या ये मैथ्स नहीं ना बनती है? बिल्कुल सही. ठीक हो गया. तो आई गेस इंडस्ट्री आर्टिकल्स आर योर चॉइस फैक्टर्स कि जनाब मैंने कुछ कमाना है, घर चलाना है, आई शुड यूज़ इंडस्ट्री आर्टिकल्स. आर्टिकल ही नहीं, 3.5 साल ही हैं. एटलीस्ट यू हैव दैट प्रॉपर वर्किंग आवर्स 9 to 5. लेट सिटिंग बहुत कम. फातिमा ग्रुप के मैं काफ़ी लोगों से मैं मिला हूँ. दे वर लाइक लेट सिटिंग वो क्या होती है? उनको पता ही नहीं है. पता ही नहीं है. तो स्टाइपेंड भी अच्छा, प्रॉपर वर्किंग, प्रॉपर लीव्स. उधर दे एक्चुअली प्रमोट पासिंग पेपर्स कि आपके पेपर्स हैं, पेंडिंग है, क्या मुश्किल आ रही है मुझे बताओ, मैं समझाता हूँ. उनको ना वो इंसेंटिव देते हैं, अगर कोई पेपर पास करे ना उसको रिफंड करते हैं, रीइंबर्स करते हैं. बड़े अच्छे इंसेंटिव्स होते हैं उनके पास. ये नॉन QCR फर्म्स में मैंने देखा है. अच्छा. कि जनाब अगर पेपर का पास फेल हो रहा है तो सॉरी पेपर का पास हुआ है तो आपकी वो फ़ी रीइंबर्स हो जाती है. ज़बरदस्त. और अक्सर फर्म में ये भी होता है कि जनाब आपकी फ़ीस आपकी फर्म दे रही होती है. अक्सर फर्म में ये होता है, छोटी फर्म्स के अंदर वो आपको प्रमोट करता है. मैं एक ऐसी छोटी फर्म को मतलब जानता हूँ, उनका ना स्टाइपेंड के अलावा उनका अकोमोडेशन भी देते हैं और फूड भी देते हैं और रेंट भी देते हैं. रेंट भी देते हैं. वो तो 1 लाख से ऊपर हो जाता है लिटरली. और जिस फर्म का आप जिक्र कर रहे हैं वो सियालकोट के अंदर है. एग्जैक्टली. समझ गए आप. आपको पता है उससे क्लाइंट्स कितने हैवी क्लाइंट्स हैं? उससे क्लाइंट्स बहुत हैवी क्लाइंट्स हैं. वो लोग बस सीख रहे हैं वहाँ पे.
بس فرق کیا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ سیالکوٹ میں، لاہور میں نہیں، اسلام آباد میں، کراچی نہیں، سیالکوٹ کو اندر. اچھا یہ جو فرم ہے نا، اس فرم میں نام نہیں لے سکتے. ایک ہی ممبر، جب اس فرم کی رجسٹریشن ہوئی، جب بچے میرے پاس آتے تھے تو میں جب ان کو وہاں پہ بھیجتا تھا، ایک بچہ مجال ہے کہ وہاں پہ چلا جائے. اب اسی فرم کے جو ہے نا 5 کوالیفائڈ پارٹنرز ہیں. ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہائر کرنا کتنا مشکل کام ہے بھائی. سیلری دیکھیں آپ، ان کو وہ دیکھیں. مطلب ہے کہ بچوں کا مجھے اچھا وہ ود ان 2 ایئرس یہ ڈیولپمنٹ آئی ہے. ایگزیکٹلی آئی ایگری. تو میں اکثر بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کرنٹ پوزیشن پہ نہ دیکھیں، آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کا پروگریس سر آگے کی طرف بھی ذرا دیکھیں وہ کس ڈائریکشن میں فرم جا رہی ہے. آپ ایگزیم کا پتہ ہوگا آپ کو، انڈسٹری ہے نا ایگزیم. جی 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 بالکل. تو اب ایگزیم کے اندر آئی نو آپ بیچی نہیں بلکہ ہی از اے جونیئر اینڈ ہی واز لائک ایگزیم ہو رہا ہے میں کر لوں. اینڈ آئی واز لائک یار اچھی فرم ہے، یو شوڈ گو فار اٹ. اپنا تم سی وی دو، انٹرویو دو. انٹرویو ہوا، اگلے دن اس سے اس کا پاسپورٹ مانگ لیا کہ اقامہ لگوانے سے ہو دیے گا. واہ جی. آپ کیف کوالیفائڈ اسٹوڈنٹ، کین یو امیجن؟ دیکھیں یہ اپرچونیٹی لیکن ہے مارکیٹ کے اندر. ہمارا تو اسکامنٹ لگتی ہے ٹریننگ کے بعد، یعنی کہ ہم 3.5 سال کا ٹائم پیریڈ پورا کریں اور پھر ہم کمٹمنٹ دیں 3 سال کی. لیکن باقی فرمز میں ظاہر سی بات ہے کچھ اور چیز چل رہی ہیں اور بہت بہتر چل رہی ہیں. اچھا ایک اور چیز میں مینشن کرنا چاہوں گا انڈسٹری میں. دیکھیں تھوڑا سا اس کا پیٹرن بھی ہوتا ہے کہ آپ کی ٹریننگ کس طرح سے ہو رہی ہے. مطلب فرم میں یو آر مور اور لیس ٹرین ٹو بی اے سی ایف او. آپ کی جو منزل ہوتی ہے وہ سی ایف او، لیکن یہاں پہ یو آر ٹرین ٹو بی اے سی ای او. آرٹیکلس کے بچے مطلب ایون اف یو آر ناٹ کوالیفائڈ یو کین بی اے سی ای او آف دیٹ آرگنائزیشن ایز ویل. وہ اپرچونیٹی بھی آپ کے پاس ہوتی ہے انڈسٹری میں. وین وی آر ود انڈسٹری، یس بالکل. لوگوں میں ایک مسکنسیپشن ہے کہ اگر ہم ایک انڈسٹری کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں ہم اس انڈسٹری میں ہی رہیں گے، ہم ایکسپینڈ نہیں کر سکتے. یوزلی اٹ از فیئر فار دا بینکنگ سیکٹر کہ اگر بینکنگ سیکٹر میں ہوں تو میں شاید بینکنگ سیکٹر سے نکل نہ سکوں. میکسیمم آئی کین گیٹ انٹو انشورنس، میں اس سے شاید نکل نہ پاؤں. اور مے بی کچھ حد تک ٹھیک ہے، آئل اینڈ گیس میں کیوں جائے گا بینکنگ والا بندہ، ٹھیک ہے. لیکن بینکنگ سیکٹر اٹ سیلف اتنا بڑی چیز ہے، بندہ کیوں موو کرے گا؟ بینکنگ سیکٹر کا جو سی ای او ہے کیوں موو کرے گا کہیں اور؟ تو ویسے بچے جو ہے نا وہ اب بھی سے اتنی زیادہ انفارمیشن کلیکٹ کر لی ہے اس لیے وہ پینک ہو جاتے ہیں کہ وہ بگر پکچر دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو میرے نزدیک انڈسٹری آرٹیکلز ایک نعمت ہیں، لیکن آپ نے خود انالائز کرنا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں، کیا اسٹائپنڈ کم آ رہا ہے، فرم ہے، لیٹ سیٹنگز بھی ہیں، اور کچھ فرم کا پریشر الگ ہوتا ہے. یو آر ڈیلنگ ملٹیپل کلائنٹس، یو آر ڈیلنگ ود ملٹیپل ڈیڈ لائنس. ہو سکتا ہے آپ کو ایگزام لیوز بھی نہ ملیں، ہو سکتا ہے آپ کو عید کی چھٹیاں بھی نہ ملیں. میرا سیٹرڈے سنڈے کافی دیر سے ورکنگ ہے، کافی دیر سے. ایگزام لیوز کے بعد میں آیا ہوں، آئی بیئرلی ریمبر میرا سیٹرڈے سنڈے آف ہوگا. آئی بیئرلی ریمبر. یہ تو آپ بتا رہے ہیں، ہمیں جو دوسری فرمز کے بچے ہیں وہ تو کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اپرچونیٹی تو مطلب ڈیورنگ آرٹیکل پاس کرنے کی جو اپرچونیٹی ہے کوالیفیکیشن کی وہ بگ فور میں زیادہ ہے. وہاں پہ ایگزام کے جو ہے نا وہ اس طرح سے ہرڈلس نہیں ہوتے. جو آپ بتا رہے ہیں ٹوٹل اس کا اپوزٹ ہے. مطلب میں کچھ بگ فور میں مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ نا بگ فور میں نا انسپریشن زیادہ ہے کوالیفائی کرنے کی، کیونکہ آپ کے ارد سارے کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں. بگ فور کے اندر نا آپ کو ان کوالیفائڈ بندہ نظر ہی نہیں آئے گا انلیس وہ ٹرینی ہے. سپروائزر کے اندر بھی بڑے گنتی چنتی کے ان کوالیفائڈ لوگ رکھے جاتے ہیں. ان دا کیس ہی از انڈسپینسیبل ٹو دا گروپ، اور پھر اس کو بھی پروموٹ کیا جاتا ہے بھائی جان کوالیفائی کر لو، تھوڑی مہربانی کوالیفائی کر لو. کیونکہ جب آپ دیکھتے ہو نا کہ میرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے کوالیفائی کرنے کے علاوہ، تو آپ ہاتھ پیر مارتے ہو بگ فور میں. اور میں اپنی جرنی بتا دیتا ہوں، میرا 1 سال پہلے اٹیمپٹ دی کوئی پیپر پاس نہیں ہوا، اس سے اگلی اٹیمپٹ دی کوئی پیپر پاس نہیں ہوا. آئی ہیڈ سم سیریس پریشر فرام مائی پیئرز اینڈ دا فرم کہ بھائی کیا چل رہا ہے یہ. کیونکہ دیکھا نا میری پریکٹس، میری ٹریننگ سب کچھ سیکنڈری ہے، وہ تو ٹائم پیریڈ ہے، لیکن پیپر کدھر ہے میرے.
تو پریشر ہوتا ہے آپ کے پاس, لیکن وہ پھر آپ کو اٹ کمز اراؤنڈ سارا. تو آئی گیس کہ ڈپارٹمنٹ ویری کرتی ہے یہ چیز, لیکن پریشر ہوتا ہے اور پریشر کو موٹیویٹ کرتا ہے جلدی کوالیفائی کرنے کے اندر. اچھا, ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے بچوں میں, جو کہ ایک پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ کو لے کے بہت زیادہ جو ہے نا کائنڈ آف کانشیس ہوتے ہیں کہ اچھا میرا اگر یہاں پہ نہیں ہوا تو پھر ادھر میں نہیں جاؤں گا, آڈٹ میں نہیں ہوا تو بس ختم. بہت خوبصورت بات کی ہے. نہیں ہے. دس از ون آف مائی 30 منٹ ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ان دا ٹریننگز دیٹ آئی ٹولڈ کہ پی آر سی میں ٹریننگز یوز کرواتا ہوں ریٹس کے پلیٹ فارم سے. 30 منٹ میں ایک چیز پہ بات کرتا ہوں. الحمد للہ میرا آڈٹ سے بھی 1 سال رہتا ہے, لیکن آئی ہیو ایکسپیرینس ان آڈٹ, ٹیکس اینڈ ایڈوائزری, اور کرنٹلی آئی ایم پلینگ اے رول ایز اے سیمی سینئر ان آڈٹ اینڈ ٹیکس اینڈ ایڈوائزری. دونوں میں میرے پاس دونوں ہی کلائنٹس ہیں. میرے پاس ایک وقت میں 2 ایڈوائزری کلائنٹ تھے اور میرے پاس 2 ٹیکس کلائنٹس تھے ایک وقت کے اندر, 2 ڈپارٹمنٹ میں, یعنی کہ میں 2 ڈپارٹمنٹس کے مینیجر کو رپورٹنگ تھا. تو سب کا یہ ہوتا ہے یا نہیں, یہ اٹ از نیٹ ورکنگ. اگین آپ تو شروع سے ماشاء اللہ. تو آئی واز ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم. میں ٹیکس میں شفٹ ہوا تھا, میرے پاس ٹائم تھا, تو آئی جسٹ لکڈ اراؤنڈ, اور نئی اسائنمنٹ آئی تھی, میں نے چھٹی پہ تھا. اچھا, پہلے اسٹارٹ کہاں سے کیا آپ نے, آڈٹ سے, ٹیکس سے یا؟ میں نے آڈٹ سے شروع کیا تھا تقریباً. میں اب سب سے پہلے میں آئی پی پی کا آڈٹ تھا میرا, بڑا اچھا گزرا. پھر اس کے بعد میں آ گیا ایف ایم سی جی والی سائڈ کے اوپر. آپ خود آ گئے یا پھر آپ؟ نہیں, یعنی کہ جو ہمارے کلائنٹس کی روٹیشن ہوتی ہے, ہمارا یہ ایک آڈٹ ختم ہوا, اگلے آڈٹ کے اندر آگے پیکیجنگ کی تھی, پھر اس سے اگلا ہمارا آڈٹ انیشیل آڈٹ تھا. تیسرے آڈٹ کے بعد میں تھک گیا تھا, ایک چیز سے میں ریپیٹ, سائیکل ریپیٹ, فائل کھولو, پچھلا سال دیکھو, اگلے سال میں چیز ڈالو. میں نے پھر کہا کہ یار یہ تو سمجھ نہیں آ رہی چیز, میری گروتھ رک گئی ہے. میں نے کہا چلو تم کوئی بات نہیں, تم انشورنس میں آ جاؤ. میں نے ایک انشورنس کا بھی کلائنٹ کیا, لیکن مجھے مزہ نہیں آیا وہ والا کہ یار میں کچھ سیکھ رہا ہوں. آئی فیلٹ لائک کہ آلریڈی یہ چیزیں ریپلیسیبل ہیں. اور تب نیا بوم آیا تھا اے آئی کا, آپ کو یاد ہوگا جب پاور بی آئی نے تھوڑا بہت آیا تھا, ڈیپ سیک آیا تھا, وہ سارے ٹائم پیریڈ کے اندر. آئی فیلٹ لائک کہ ہماری جو واچنگ تھی نا, بہت بڑا پورشن ہوتا ہے واچنگ کا ہمارا, اس میں ہفتے لگتے ہیں لوگوں کے مینول واچنگ کے. اس پہ ایک سافٹ ویئر آ گیا تھا جو 5 منٹ پوری واچنگ کرتے ہیں. صرف 5 منٹ, صرف 5 منٹ میں آپ نے صرف اسکین اپلوڈ کرنے, واچنگ کرے, خود ہی آپ کو دے دے گا پورا سافٹ ویئر, اور وہ ورکنگ پیپر میں اٹیچڈ ہوتا ہے. تو آئی ریئلائز کہ اگر آپ کا ہفتے کا پروسیس 5 منٹ میں ہو سکتا ہے نا, تو آپ کر کیا رہے ہیں باقی کا کام؟ یہ تو ایٹ دین آبسلیٹ ہی ہو رہا ہے. میکسیمم کیا ہوگا, ہماری ججمنٹ ہوگی آڈیٹر کی. آڈیٹر ججمنٹ ہے نا, جو ایک ٹیک اوور نہیں کر سکتا, اس کے علاوہ کیا ہے. تو پھر میں نے انٹرسٹ تھوڑا سا ڈیولپ ہوا ادر دین آڈٹ, کچھ دیکھتے ہیں کہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں. تو اتفاقاً ٹیکس میں آ گئے. اس کے بعد ٹیکس کے اندر کچھ کام سیکھنا شروع کیا, پیج دیکھنا شروع کی, کچھ فائلنگس کرنا شروع کی. پھر ہم نے ٹیکس ریٹرن کرنا شروع کی, پھر چھٹی کی. پھر ہم نے کمپنی سے ڈائریکٹرس کی, پھر کمپنیز کی. اور فائن مارننگ مینیجر کوئی چھٹی پہ تھا, کچھ کام ٹیبل پہ آیا تھا, میں دیکھنا شروع کیا, ڈائریکٹر کو رپورٹ کیا, ڈائریکٹر کو پسند آیا, ڈائریکٹر نے ریفر کیا دوسرے ڈائریکٹر کو. اینڈ دیٹس ہاؤ آئی لینڈڈ دا 2 ڈپارٹمنٹ سائملٹینیسلی, ایڈوائزری اینڈ ٹیکس. اور ایڈوائزری کا کیا ایکسپیرینس رہا آپ کو؟ ایڈوائزری کے پاس پہلا کلائنٹ تھا, وہ گورنمنٹ لیول کے اوپر تھا, پنجاب والی سائڈ کے اوپر. اب آف کورس این ڈی ہو تو بتا نہیں سکتے, ڈسکلوجر ایگریمنٹس ہوتے ہیں. اور دوسرا میرا جو کلائنٹ ہے وہ میرا ابھی اس وقت فارن والی سائڈ پہ, وہ بھی گورنمنٹ لیول کے اوپر ہے, جس کے اندر ہم اسٹرکچرل ایڈوائزری دے رہے ہیں. تو ابھی چل رہا ہے, وہ 1.5 سال کا کلائنٹ ہے, اور ایک کلائنٹ میں کلوز کر دیا ہوا ہے, وہ بھی اسٹرکچرل ایڈوائزری کے اوپر, جس میں میں ایڈوائزری دی تھی کہ اپنے پروسیسز آپ امپروو کیسے کر سکتے ہیں. دیٹ ول ریزلٹ ان بیٹر ریزلٹس فرام دا پیپل ہو آر ان ٹو دا پروسیس. اچھا, آگے اگر آپ جاب میں جاتے ہیں تو ان تینوں میں سے کون سا آپ چوز کریں گے؟ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان تینوں فرق کیا ہمیں محسوس ہوا. اچھا, یہ بچے, آپ کا یہ پہلا سوال تھا کہ بچہ کہتا ہے کہ جناب میں کیا کروں, بالکل میرا آڈٹ میں نہیں ہوتا, میں کیا کروں. تو میں نے فوکس کیا کہ نا, میں نے نا آڈٹ کی بھی بلنگ کی ہے, میں نے ٹیکس کی بھی بلنگ کی ہے, میں نے ایڈوائزری کی بلنگ کی ہے, میں تینوں کی بلنگ کی ہے. اپنے پارٹنر سے میں نے سائن کروائے ہیں, اور میں ان تینوں کو بڑے کلوزلی دیکھا. میں نے دیکھا آڈٹ میں نا اتنا زیادہ کام ہے, اس کی بلنگ اتنی سی.
है टैक्स के अंदर फिर चलो इतना सा काम है, और बिलिंग बस इतनी सी है, एडवाइजरी में इतना सा काम है, ये बिलिंग है उसकी अपोजिट। तो क्योंकि एडवाइजरी के ना आपका इंटेलेक्चुअल होता है ना, आपका इंटेलेक्ट होता है एडवाइजरी के, इट्स समथिंग दैट यू ऐड वैल्यू टू द कंपनी, टू द प्रोसेस, टू द प्रोपोजिशन, उसकी कीमत है। तो आप सोचें कि आपने आगे क्या करना है, आपने फर्म में ही रहना है, फर्म में ही रहना है, तो मैं एज ऑडिट इज गुड वे टू गो, कि मैं फर्म ही कंटिन्यू करनी है आगे। अगर आपने अपनी फर्म बनानी है तो यू शुड गो फॉर एडवाइजरी और टैक्स। वो तो फर्म में ज़्यादा नहीं रहते ना, वो तो डेटा हमें कुछ और बता रहा हाँ, फर्म में नहीं रहते ना, इंडस्ट्री में 80% से प्लस हैं और ऐसा ही है, लेस देन 20% फर्म में। तो आई नियर मी, अगर आप टैक्स में जाओगे ना तो आप पीपल स्किल सीखोगे। आप ये देखोगे जज जो मैं ट्राइब्यूनल का जो बंदा है वो चाहता क्या है मेरे से, मैं चीज़ को सामने रखूँगा जो पढ़ना चाहेगा और मेरे क्लाइंट की फेवर में होगा। एडवाइजरी में वो क्लाइंट सामने तो रखूँगा जो कि मेरा जो क्लाइंट है वो पढ़ेगा, उसको समझ आएगी कि हाँ यार ये बात ठीक कर रहा है बंदा, मेरे प्रोसेस में ये कमी है, मैं ये ठीक करता हूँ, जिंदाबाद है। हमारा टैक्स और एडवाइजरी मेजर बिलिंग करता है किसी भी फर्म की, ऑडिट की बिलिंग बहुत माइनर है, और आहिस्ता आहिस्ता आप खुद देखेंगे कि ऑडिट डिमिनिश हो रहा है। और ऑडिट अब एक सिर्फ और सिर्फ हमारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट रह गई है, वैल्यू एडिशन बहुत कम जगह होता है कि महसूस हो। तब आपकी चॉइस है कि आप उस एक हाइप के अंदर ऑडिट करना है, क्लाइंट पे जाना है, स्टॉक काउंट करने हैं, टूर होगी, वो आपको चाहिए, या आपने रियल काम सीखना है, आपने टैक्स में आना है, आप फाइलिंग सीखें, आप लोगों की फाइलिंग करें, आप अपनी देखें ना, आपने एक से टैक्स सीजन गुजारना है, अगले सीजन अपना काम करना शुरू कर दें, अपने दोस्तों की फाइलिंग पर रिटर्न पकड़ लें, कुछ ना कुछ तो ऑडिट आप कर सकते हैं खुद, ऑडिट तो खुद नहीं कर सकते आप, फाइलिंग खुद आप काम कर सकते हैं, एडवाइजरी कुछ ना कुछ असाइनमेंट पर कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग सम एक्सपीरियंस। तो आई गेस एडवाइजरी बिल्ड्स द स्किल्स कि आप अगले बंदे दिमाग में पढ़ें कि वो चाहता है क्या है, समझें उसको। टैक्स गिव्स अ पीपल स्किल कि मैंने क्लाइंट की बात अगले को कैसे बतानी है कि क्लाइंट को फ़ायदा हो इस चीज़ का, और ये दोनों डिपार्टमेंट्स कदरे मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत बेहतर इम्प्रूवमेंट लेकर आए, और ये ना होता तो मे बी हमारी वैल्यू ऐड उतनी ना होती। माज भाई रिजेक्शन पे बात करते हैं, बहुत स्टूडेंट्स जो ना फर्म में अप्लाई करते हैं इंडक्शन के हवाले से पर्टिकुलरली, फिर इनको लगता है कि बस नहीं हुआ, इधर नहीं हुआ, उधर नहीं हुआ, कितना टाइम लगता है और किस तरह कोप अप करना चाहिए इस रिजेक्शन के साथ? मैं पहले पूरी जर्नी से गुजरते हैं, एक कैफी पूरी जो जर्नी है ना इंडक्शन की, से गुजरते हैं। आपने अपनी इंडक्शन के लिए प्रिपरेशन आपने रिजल्ट से एक दिन बाद शुरू नहीं करनी, आपने शुरू करनी है द डे यू आर इंडक्टेड इन CA PRC से। आप एनालाइज करना आप कहाँ लैग करते हैं, और इंटरव्यू की टेबल पर बैठ के आपको कौन सी स्किल्स चाहिए जो कि आपको हाईलाइट करेंगे आई एम एन इंडिस्पेंसिबल रिसोर्स टू द फर्म। आपने एनालाइज कर लिया तो यू हैव अ ईयर एंड अ हाफ और 2 years जिसके ऊपर आपने अपने पे काम करना है और अपने आप को इंडिस्पेंसिबल रिसोर्स बनाना है। बिकॉज आई टुक माई टाइम टू बिकम दी माजुल्ला, और एट दिस पॉइंट आई हैव इनफ कॉन्टैक्ट्स कि अगर मैं चाहूँगा एक हफ़्ता बिज़ी करना तो बड़े आराम से कर सकता हूँ। ठीक हो गया। तो यू नीड टू एनालाइज कि मैंने 1.5 साल बाद कहाँ होना है, 2 साल बाद कहाँ होना है, और इंटरव्यू में बैठ के मैंने कौन से पॉइंट से बात करनी है, इसके से मैं एक इंडिस्पेंसिबल रिसोर्स हूँगा फर्म के लिए। दैट कैन बी स्किल्स, दैट कैन बी एनालिटिकल स्किल्स, दैट कैन बी सर्टिफिकेशंस, दैट कैन बी अ ग्रेजुएशन डिग्री दैट यू आर परसुइंग अलॉन्ग विद CA। इट इज़ अप टू यू कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। ठीक हो गया। ये है मेरी जनाब रिजल्ट से पहले तक की डिस्कशन। रिज़ल्ट के बाद मैंने देखनी कि मेरे पास रिजल्ट में अटैम्प्ट के बाद, अटैम्प्ट मैंने दे दी, मैं घर आ गया, पेपर दे के, अब मैंने क्या करना है, आपने CV बनानी है अपनी। CV बना के कम से कम 10 बंदों को दिखानी है कि CV पढ़ के आपको क्या लगता है कि मुझे 3000 बच्चों में से रखा जा सकता है। यही नंबर है ना, कितने बच्चे कैफ क्वालिफाई करते हैं? इस दफ़ा तो 2200 ने किया एक सेशन में, और पिछले सेशन कितने बच्चे रहते होंगे? और साल का हिसाब लगा लें तो ये 5000, और वो बढ़ता जाता है। बढ़ता जाता है। तो हम अच्छा फिगर ले 3000,
کیا ایک سی وی 3,000 بچوں میں سلیکٹ ہو سکتی ہے انٹرویو کے لیے؟ آپ کی سی وی آپ کا پہلا انٹرویو ہے وداؤٹ یو. تو میک شیور آپ کی سی وی وڈ اسپیک اباؤٹ یو. آپ نے پیپر دیکھ کر آپ نے سی وی بنا لی, ڈن ہو گیا. اب آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے کہ میرے شہر کے اندر کون سی فرمز آ رہی ہیں. جیسے کہ میں لاہور میں ہوں تو میں لاہور کی فرمز دیکھنا شروع کروں گا, پوری لسٹ بناؤں گا میں, اے کیٹیگری, بی کیٹیگری, بگ 4, میں اپنی مرضی کیٹیگریز بناؤں گا کہ یار یہ میرے پاس ریکوائرمنٹس ہیں, اور میں 100 فرم کے نام کم از کم لکھوں گا جس مرضی شہر سے میں ہوں. میں اگر پاک پتن سے ہوں اور میں دیکھوں گا میں نے کہاں پہ آرٹیکلس کرنے ہیں, مجھے کراچی میں کیوں نہ ہوں, میں 100 فرمز لکھوں گا. اور اگر یو آر ان لائٹ کہ جناب میں شہر چینج کر سکتا ہوں, جیسے کہ میں آرٹیکل سے اپلائی کر رہا تھا تو آئی ہیڈ ٹو چوز بٹوین آئدر اسلام آباد اور لاہور, آئی ہیڈ اے چوائس. تو میں اسلام آباد کی بھی کم از کم 100 فرمز لکھوں گا اپنے پاس, یہ میرے پاس فرمز ہیں. ڈن ہو گیا. اور بس ٹوٹل کمپینڈیم آ گیا 200 فرمز کا, جس پر میں نے ریسرچ کی ہے اور میں کچھ سوچ سمجھ کے لکھا ہے کہ جناب اس کی یہ چیزیں اچھی ہیں تو میں اس کے لیے اس میں اپلائی کروں گا. ڈن. یہ آپ نے کرنا ہے اپنے پہلے ہفتے کے اندر, رائٹ آفٹر یو ہیو گاٹ ڈن ود یور ایگزامس. ڈن. آپ نے ہر روز 30 فرمز کی ویب سائٹ, ای میل, لنکڈ ان اور ان کی پروفیشنلز جو کہ آپ لنکڈ ان سے ان کے ٹریننگ اسٹوڈنٹس کو اپروچ کر لیں, مینیجرس کو کر لیں, اے ایم کو کر لیں, آپ ان سے انفارمیشن لیں آپ کی آرٹیکلس کی جو انڈکشن پروسیس ہے کب شروع ہو رہا ہے, اینڈ رائٹ آ ڈیٹ ان فرنٹ آف دیٹ لسٹ. لیٹ سے اے بی سی فرم کے اندر 29 جون سے ٹریننگ شروع ہو رہی ہے, اینڈ آئی ول ریکنفرم دس ڈیٹ 5 days before فرام اے ڈفرنٹ پرسن. ڈن. اور یہ میں نے کام کرنا ہے 100 فرمز کے لیے, ہر روز 30 فرمز دیکھنی ہے میں نے, اور آئی میک شیور ایٹ لیسٹ میں 2 cities میں ضرور اپلائی کروں. اٹ کین فیصل آباد لاہور, اٹ کین بی فیصل آباد اسلام آباد, اٹ کین بی اینی 2 cities. اگر آپ سٹی چینج نہیں کرنا چاہ رہے کوئی بات نہیں, ایک سٹی میں کریں. اگر آپ کر سکتے ہیں یو ہیو دا کیپیسٹی ایٹ لیسٹ 2 cities. ڈیٹ قریب آ گئی, ابھی تک رزلٹ نہیں آیا, لیکن ان کا انڈکشن پروسیس شروع ہو گیا, انہوں نے سی ویز لینا شروع کر دی ہیں. فزیکلی سی وی ڈراپ کریں, ضروری نہیں ہے کہ آپ خود جا کے سی وی ڈراپ کریں. آئی نو اے پرسن فار فیکٹ کہ ہی ہیڈ اسپینٹ 3.5 لاکھ روپے فرام وزٹنگ اسلام آباد ٹو لاہور اینڈ ڈراپنگ سی ویز ان مور دین 100 فرمز. 3.5 لاکھ اس کا یہاں پہ آیا, اس نے اسٹے کیا, واپس گیا, پھر انٹرویو کے لیے آیا, پھر اس نے اسٹے کیا, پھر واپس گیا, پھر واپس آیا, ٹریولنگ, اسٹے, اکوموڈیشن, اس کی ٹریولنگ اگین. یہ تو ان کے سی اے کے خرچے بھی اتنے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اب آئی ڈونٹ نو اس میں کتنی اس نے سچائی بولی, 3.5 لاکھ سے کتنا ایکسٹراپولیٹ کیا ہے, لیکن اٹس اے کوائٹ اے بگ فگر. 50,000 ویو ملے وہ بھی زیادہ ہے. 50,000 خرچ کر رہا ہوں اسلام آباد سے لاہور آنے کے لیے, صرف سی وی ڈراپ کرنے کے لیے میرے لیے زیادہ ہے. آپ کی سی وی فرم تک فزیکل فارم میں پہنچنی چاہیے, یہ ایک مین ریکوائرمنٹ ہے. آپ کسی دوست کے ہاتھ پہنچائیں, آپ اسی فرم کے کسی لنکڈن پہ ٹریننگ کہہ دیں گے میری سی وی آپ فزیکل فارم میں کروا دیں, آپ مجھے آپ اکاؤنٹ نمبر دیں, میں آپ کو پیسے دیتا ہوں, آپ میری سی وی فزیکل فارم میں کروا دیں. کسی ریپیوٹیبل انسان کو آپ کہیں اور یہ کام کروائیں, اور یہ آپ نے کام کرنا ہے اس ڈیٹ کے مطابق جو آپ نے اس لسٹ میں فرم کے اگینسٹ لکھی ہوئی ہے. ڈن. 29 جون کو کھولیں گے, 29 جون کی میری سی وی چلی گئی ہے, اور میں ای میل کروں گا ایچ آر کو کہ میں نے سی وی ڈراپ کی ہے, کائنڈلی لیٹ اس نو کہ میں نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا اور میں فالو اپ کب کروں. کوئی رپلائی نہیں آیا کوئی بات نہیں, لیکن ڈو مینشن ان دیٹ سیم لسٹ کہ میں نے اس دن فالو اپ ای میل کر دی تھی, اس دن میں سی وی ڈراپ کر دی تھی, اس کے ایک ہفتے بعد دوبارہ ای میل کریں. ٹھیک ہو گیا. بس یہاں تک آپ پروسیس ختم ہو گیا ہے ایگزام کے بعد اور رزلٹ سے پہلے کا. رزلٹ آ گیا ہے, ناؤ یو ہیو ٹو اسیس کہ جناب کس کس فرم کی انڈکشنز کھل گئی ہیں, کس کس فرم کی نہیں کھلی ہیں, اور کس کس فرم سے مجھے رپلائی ہی نہیں آیا ہے. ہمارے انڈکشنز گروپ ہیں, آپ وہ جوائن کریں. انڈکشن گروپس تو ہوں گے ہی نا, اس میں انفارمیشن آ جاتی, اس میں انفارمیشن آ جاتی ہے کہ اس فرم کا اپلائی ہو گیا ہے, اس فرم کی سی وی آ گئی ہے, اس فرم کی نہیں آئی. کا بھی پورٹل ہوتا ہے, آئی کیب کا پورٹل ہوتا ہے, اس فرم کی انٹرویو کال آ رہی ہے. ڈو مینشن کس تاریخ کو انٹرویو کالز آ رہی ہیں. اگر آپ نے سی وی میں اپلائی, اگر آپ نے اس فرم میں اپلائی کیا ہوا ہے اور کسی اور کی انٹرویو کال آ رہی ہے, ڈو کال دیٹ فرم, ڈو کال دا ایچ آر کہ میں نے اپلائی کیا تھا, آپ بتائیں
میں دوبارہ اپلائی کر دیتا ہوں. ٹھیک, دوبارہ اپلائی کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, آپ کو روک تھوڑی لیں گے کہ آپ کیوں اپلائی کر رہے ہیں. ڈن, ایگریڈ. دس از دا ہول پروسیس دیٹ یو ہیو ٹو گو تھرو. دیر از ناٹ پلان اے. میں بگ فور میں اپلائی کیا, ہو گیا تو ہو گیا, نہیں ہوا تو نہ ہوا. یہاں بیسٹ کیس سینیریو لے کے چلیں گے, میرا نہیں ہونا تو کس کا ہونا ہے. یو نیڈ ٹو ہیو اے ہول پلان, یو نیڈ ٹو ہیو اے ہول ورکنگ. زبردست. میرے خیال سے اس پروسیس کو فالو کریں گے تو شاید ریجیکشن کا موقع نہیں آئے گا. آئی ایم ویری ہوپ فل کہ اس طرح کا نہیں آئے گا, لیکن ایٹ لیسٹ یو شوڈ بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ اینڈ یو شوڈ ایکسپیکٹ دا بیسٹ, لیکن بی پریپیئرڈ فرسٹ. اور یہ پورا پروسیس ہے, اس کے تھرو ہم یوزلی دیکھتے ہیں کہ لوگ پلاننگ کرتے ہیں اور دے نو کہ جناب مجھے سی وی کہاں ڈراپ کی, کہاں سے جواب آیا ہے, کہاں سے مجھے کال آئی ہے, کہاں پہ ٹیسٹ ہونا ہے. اینڈ ڈو انالائز کہ جناب پچھلے اٹیمپٹ کے اندر جو لوگ انڈکٹ ہوئے ہیں ان کا پروسیس کیا تھا, کیا ٹیسٹ تھا, ٹیسٹ کا سلیبس کیا تھا, انٹرویو تھا, انٹرویو کا کیا مٹیریل تھا, انٹرویو ہو گیا تو کتنے انٹرویوز ہوئے, کتنے لوگ بیٹھے تھے. ٹھیک ہے, یوزلی پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر انٹرویو ہوتا ہے ایچ آر کا, پھر مینیجر کا, پھر پارٹنر کا. دین ٹیسٹ کے اندر یوزلی ہم پوچھتے ہیں آئی کیو کے ریلیٹڈ سوالات, آئی ایف آر ایس آ جاتا ہے, ٹیکس آ جاتا ہے, ایس ایس بنا کے پوچھ لیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی کے پی ایم جی نے ہمارے پریزنٹیشن دینا شروع کی ہیں, کرونا کی پریزنٹیشنس نہیں ہیں. تو آئی گیس اب میرے خیال سے ہمارا جو نظام ہے نا اتنا اڈیپٹ کر گیا ہے کہ دے ہیو اسٹارٹیڈ لوکنگ انٹو کہ جناب بچے کو پڑھائی کے علاوہ کیا آتا ہے, اور بھی چیزیں چاہیے. تو دس از دا ہول کمپینڈیم. زبردست. بہت ہی پروڈکٹیو گفتگو رہی. اچھا, لاسٹ میسج بہت شارٹ, آپ جو نا جو ان کے لیے جو انڈکشن ڈھونڈ رہے ہیں, کیونکہ تھوڑا موٹیویشن لیول ان کا ڈاؤن ہوتا ہے, ان کے لیے ایک لاسٹ میسج آپ کا. ایک نا چھوٹی بچی ہوتی نہیں, ماں سے پوچھ رہی ہوتی کہ لیونگ تھنگ اور نان لیونگ تھنگ میں کیا فرق ہے, اور ماں کہتی ہے کہ جو زندہ ہوتی ہے وہ لیونگ تھنگ اور جو مردہ ہوتی ہے نان لیونگ تھنگ. تو بچی کہتی ہے کہ ماما ایپل لیونگ تھنگ ہے نان لیونگ تھنگ ہے. تو ماں کہتی ہے ایپل تو نان لیونگ تھنگ ہے. بچی کہتی ہے اچھا اگر ایپل درخت سے لگا ہو تو لیونگ تھنگ ہے نان لیونگ تھنگ ہے. ایپل کیا لگا ہو, ایپل درخت سے لگا ہو تو لیونگ تھنگ ہے نان لیونگ تھنگ ہے. تو ماں کہتی ہے کہ ایپل تو درخت سے لگا ہوا ہے تو وہ لیونگ تھنگ, وہ ان کے درخت لیونگ تھنگ ہے. تو بچے کہتے ہیں اگر ایپل اتر جائے تو نان لیونگ تھنگ ہے. تو ماں کہتی ہے ہاں وہ نان لیونگ تھنگ ہے. تو اسی طرح انسان ہے, جب وہ ایک حیات سے جڑا رہے گا جو کہ آف کورس از اے ڈیوائن, اللہ تعالیٰ جو ہمارے ہیں, تب تک وہ لیونگ تھنگ ہے. اتر جائے گا تو نان لیونگ تھنگ ہے. لگے رہنا نا یہ امیدی کہتے ہیں. آپ نے پر امید رہنا ہے, آپ نے حیات رہنا ہے, آپ نے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے. یقین رہے گا تو آپ زندہ قرار دیں گے, وہ نا امیدی رکھیں گے تو نان لیونگ تھنگ. تو یہ چھوٹا سا میسیج ہے, بہت پیارا میسیج. امید کا دامن آپ نے نہیں چھوڑنا, اللہ پہ یقین رکھنا. بہترین, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, تھینکس اے لاٹ معاذ بھائی.